رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ملک ممتاز قاری جناب قاری مجاہد حسین صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، شیطان اور وسوسے ڈالنے کی شر سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات 1447 ہجری سن 2026 میں پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ آج ناظرین ظاہر ہے 29ویں شب ہے، بس اب یا تو ایک دن یا 2 دن رمضان ہمارے درمیان سے جدا ہونے کو تیار ہے۔ ویسے تو رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کو ناظرین لٹاتا رہا اور اس وقت بھی لٹا رہا ہے، لیکن آج کی رات کی اہمیت کے اعتبار سے اگر میں بات کروں تو یہ اتنی اہم ترین رات ہے ناظرین، اتنی اہم ترین رات ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ اعمال کا ابھی آخری اسٹروک باقی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اعمال کے ابھی آخری 2 اسٹروکس باقی ہیں۔ ایک آج کی رات جو کہ ممکنہ شب قدر ہے، یعنی 5ویں تاک رات ہے، اور ایک رات ناظرین اور باقی ہے جس کے بارے میں عموماً لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، اور وہ ہے چاند رات۔ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ بندے کی بخشش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ راندے درگاہ نہ کیا جائے بلکہ اسے میں داخل جنت کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بس کسی بھی صورت میں اپنے تھوڑے بہت عمل لے کے بھی میری بارگاہ میں آ جائے، لیکن اس تیقن سے آ جائے
کہ میں آنسو بہاؤں گا اور وہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ناظرین معاف کرنے کو تیار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کہیں ادھر ادھر نہ بھٹکے، کسی اور کے پاس نہ جائے اور مجھ سے مایوس بھی نہ ہو، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ وہ اعلان ناظرین جو قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والی بات جو ہے نہ ہمیں سوچنی چاہیے نہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے ناظرین، ہاں اس کے غضب پہ غالب ہے، یقیناً اس کا غضب بہت ہے لیکن اس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور یہی وجہ ہے ناظرین، آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات سے لے کر رمضان المبارک کی آخری رات تک اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ بس سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں، اور فہم رکھنے والے اس بات کا فہم رکھتے ہیں کہ یہ جو لوٹنے کا مہینہ ہے یہ بیسیکلی ایک گرینڈ سیل ہے ناظرین، بلا تمثیل گرینڈ سیل ہے، اور ہر وقت یعنی راؤنڈ دا کلاک یہ گرینڈ سیل ہے ناظرین۔ اس کے لیے آپ کو نہ پیسوں کی ضرورت ہے، نہ کارڈ کو چاپ کرانے کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو وہ گرینڈ سیل ہے کہ جس میں بس آدمی داخل ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی اللہ کی رحمت کے دروازے کو کھولتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے، پھر بس وہ اپنی مرضی کے مطابق جتنا سمیٹ سکتا ہے، جتنا لوٹ سکتا ہے وہ لوٹ کر چلا جائے۔ تو اللہ کی گرینڈ سیل ناظرین پہلی رات سے لے کے آخری رات تک، یعنی چاند رات سے لے کے چاند رات تک لگی ہوئی ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ صاحب کہ ہم نے رمضان کو فار گرانٹیڈ لے لیا، الا ماشاء اللہ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رحمت کا اشرا ہم نے دنیا کے اندر غرق ہو کے گزار دیا، چلے جی گزار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نوک کیا کہ ابھی بھی ایک اشرا باقی ہے جسے مغفرت کا اشرا کہا جاتا ہے۔ مغفرت کے اشرے میں بھی ہم غفلت کے اندر مبتلا رہے اور مکمل طور پہ رہے ناظرین۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر نوک کیا اور بتایا کہ ابھی بھی مایوس مت ہونا، ابھی بھی میرے پاس تمہارے لیے بہت کچھ موجود ہے، اور وہ ہے جہنم سے نجات کا اشرا۔ یعنی اس اشرے میں تو انڈورس لوگوں کو جہنم سے نجات بھی مل جائے گی اور ان کو داخل جنت بھی کر دیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ناظرین کہ ہم نے اس اشرے کا بھی جو سٹارٹ لیا وہ انتہائی غفلت کے اندر لیا۔ پھر قدرت نے ہمیں نوک کیا کہ نہیں، رک جاؤ، تھم جاؤ، تھم جاؤ۔ یہ پہلی طاق رات آ گئی ہے جو ممکنہ شب قدر ہے، 21ویں شب کی صورت میں ہم پھر غفلت کے اندر پڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر نوک کیا ناظرین کہ اب رک جاؤ، اب سمجھ جاؤ، اب دیکھ لو، اب میری رحمت کو تلاش کر لو، اب مجھ سے کچھ وصول کر لو۔ تو 23ویں شب آ گئی ناظرین، دوسری طاق رات آ گئی جو ممکنہ شب قدر تھی۔ ہم نے اس کو بھی جو ہے دنیا کے اندر، دنیا کے جھمیلوں کے اندر الجھا کر مکمل طور پہ ضائع کر دیا ناظرین۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں ایک بار پھر نوک کیا ناظرین، پھر نوک کیا اور 25ویں شب عطا کی، پھر ممکنہ شب قدر عطا کی اور تیسری رات عطا کی۔ اور تیسری طاق رات ناظرین پھر ہم اپنی دنیا کے کاموں میں لگے رہے، ہم سوتے رہے، ہم اٹھتے رہے، ہم غفلت کا شکار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں نوک کیا اور بتلایا کہ اگر تو غفلت میں ابھی تک مبتلا ہے تو رک جا، تھم جا، ایک اور رات میں تجھے عطا کر رہا ہوں جو 34 طاق رات ہے اور ممکنہ شب قدر ہے، اور وہ 27ویں شب ہے ناظرین۔ بدقسمتی سے وہ بھی ہم نے محفلوں کے اندر، ہنسی ٹھٹے کے اندر، رات کو دوست یاروں کے اندر، کھیل کود کے اندر گزار کے ناظرین اس کو بھی تباہ کر دیا۔ الا ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پھر بھی نہ تھمی ناظرین، پھر بھی نہ تھمی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رات عطا کی جو 5ویں طاق رات یعنی آج کی رات ہے ناظرین، اور ممکنہ شب قدر ہے یعنی 29ویں شب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کعبہ، رب کائنات، رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مغموم قلب کے صدقے ہماری بخشش سوائے بخشش کے کچھ اور چاہتا ہی نہیں ہے ناظرین، کچھ اور چاہتا ہی نہیں۔ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں نار جہنم کا ایندھن بنائے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا کرے، وہ چاہتا ہے ناظرین کہ ہمیں جنت کے محلات میں سے ایک محل عطا فرمائے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جنت کے اندر اس پریولیج کلاس کے اندر رکھے جس پریولیج کلاس میں ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جانے کو تیار ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہمیں بار بار اس طرف بلا رہی ہے، بار بار اس طرف بلا رہی ہے ناظرین۔ آج کی رات یعنی ممکنہ شب قدر اور 5ویں طاق رات ناظرین اتنی اہم ترین رات ہے کہ اگر خدا نخواستہ 4 طاق راتیں آپ نے مس کر دی ہیں نا، اگر آپ نے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں مس کر دی ہے تو آج کی رات کو مس مت کیجیے گا۔ اگین وہی بات ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش تو کرے، گو کہ ہماری عقل میں آنے والا نظام نہیں ہے وہ، لیکن آپ دیکھیے ذرا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اگر ممکنہ شب قدر ہے تو آج 83 برس 4 مہینے کی عبادتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ناظرین، کیونکہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، لہذا اس سے کہیں زیادہ کی یوں کہیے کہ نیکیاں، اس سے کہیں زیادہ کی عنایتیں، اس سے کہیں زیادہ کی عطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کو تیار ہے، اگر ہم وصول کرنے والے بن جائیں۔ اور اس تصور کو اپنے ذہن میں لے کے آئیے صاحب کہ آپ اپنے گھر میں
اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے روم کے اندر موجود ہیں، یا آپ مسجد میں موجود ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور عین اس وقت یہ ہو جائے صاحب کہ جبرائیل امین فرشتوں کے جلاؤ میں تشریف لے آئیں اور آپ کو آ کر سلام پیش کریں اللہ کی طرف سے اور آپ سے مصافحہ کریں، تو یقین مانیے ناظرین، جتنی بگڑی ہوئی ہے وہ صرف ایک لمحے کے اندر سمٹ کر سنبھل کے رہ جائے گی، بلکہ سنبھل کے کیا رہ جائے گی، بن کے رہ جائے گی، بلکہ بن کے کیا رہ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کر دے گا جس مقام کو ہم پوری عمر حاصل نہیں کر پاتے۔ کتنی عمر ہوتی ہے ناظرین ہماری؟ ذرا مجھے بتائیے نا۔ بات یہ ہے کہ انسان انپریڈکٹیبل ہے نا، انسان کی لائف تو اس کی عمر انپریڈکٹیبل ہے، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، وہ نوجوانی میں مر جائے، وہ جوانی میں مر جائے، وہ ادھیڑ عمر میں مر جائے، وہ بڑھاپے میں مر جائے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن اگر دیکھیں تو ان ایوریج تو 60-70 ایئرز ہے نا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے ذہن میں ہے نا، جو میں نے بتلائی تھی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، اور آج آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے 72 برس جو ہے وہ ایوریج عمر بنتی ہے۔ تو ہم پوری عمر بھی اگر گزار لیں تو 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت کر ہی نہیں سکتے صاحب، کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ عبادتوں کا شعور آتے آتے ہمیں آتا ہے، اور جس وقت ہم عبادتیں کرتے ہیں وہ بھی ایسی کرتے ہیں صاحب کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ تو یہ تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ ایک انسان ایک عمر کے اندر جو ہے 83 برس اور 4 مہینے کی عبادت کر لے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں ایک رات عطا کر دی ہے۔ اس رات کو اگر ہم پالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں ہمیں 83 برس اور 4 مہینے یعنی 1000 مہینوں سے بہتر عبادت عطا کر دے گا۔ لہٰذا بہت ہی تندہی کے ساتھ، اگر غفلت میں گزار لیا ہے وقت گزار لیا، لیکن بہت تندہی کے ساتھ آج کی رات لگ جائیے اور اپنے رب کو راضی کیجیے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے ناظرین، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی۔ اور ایک بات ناظرین اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ انتہائی اہم ترین بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ پورا رمضان آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ استغفار کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورے رمضان آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے روزے سے رہتے ہیں، یعنی بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ پورا رمضان آپ ڈونٹس کے ایریاز میں نہیں جاتے، اور ڈوز کے جو ایریاز آپ کے لیے متعین کر دیے گئے آپ صرف اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میری دعا ہے آپ کے لیے۔ لیکن ناظرین کیا ہی غافل لوگ ہوتے ہیں صاحب، کیا ہی غافل، اللہ ماشاءاللہ، لیکن کیا ہی غافل لوگ ہوتے ہیں کہ چاند رات سے لے کر 29ویں شب تک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی 29ویں شب نکلتی ہے صاحب اور عید کی چاند رات آتی ہے، یعنی شوال کا چاند جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے صاحب کہ جیسے وہاں سے شیطان جو ہے وہ باقاعدہ زنجیریں توڑ کے باہر نکلتا ہے، اور ہم یہاں شیطان کی پیروی کے اندر زنجیریں توڑ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم جو ہے بازاروں کا رخ کر لیا کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ پورے رمضان تو ہم نے رو رو کے اللہ کو منانے کی کوشش کی، پورے رمضان تو رو رو کے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، پورے رمضان جو ہے ہم اللہ کی رضا کے کاموں کو کرتے رہے۔ جس وقت، جس رات، جن لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی اناؤنسمنٹ کی رات ہوتی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزلٹ کو اناؤنس کرنا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اسمبلی ہال میں، جیسے آپ کو یاد ہے نا بچپن میں ہوتا تھا کہ جب ہم اسکول جایا کرتے تھے تو ہوتا کیا تھا کہ اسمبلی لگتی تھی اور ایک ہمارا رزلٹ ڈے ہوا کرتا تھا، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں۔ اس رزلٹ ڈے میں تمام اسٹوڈنٹس موجود ہوتے تھے اور پھر اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ کلاس کے اندر فرسٹ کون آیا ہے، سیکنڈ کون آیا ہے، تھرڈ کون آیا ہے، کس کی کتنے مارکس ہیں، کس کی کتنی پرسنٹیج ہے، اور اسکول میں ٹاپ کس نے کیا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ جو لوگ اسکولنگ کر چکے ہیں ان کو یاد ہوگا یہ۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت ہی سمجھ لیجیے کہ کرش کے ساتھ اور بہت خوشی کے ساتھ اس اسمبلی ہال میں آتا تھا کہ اسے معلوم ہوتا تھا کہ آج انشاءاللہ میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ فال ضرور کروں گا، یعنی فرسٹ پوزیشن میں، سیکنڈ پوزیشن میں، تھرڈ پوزیشن میں کہیں نہ کہیں فال کروں گا۔ اب ایزیوم کیجئے کہ وہاں اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے کہ جی آپ کو پاس کر دیا گیا ہے، وہاں اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے کہ آپ کی پرسنٹیج بہت اچھی ہے، وہاں اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے کہ آپ کو فرسٹ پرائز ملنے والا ہے، سیکنڈ پوزیشن آنے والی ہے، تھرڈ پوزیشن آنے والی ہے، یا آپ اسکول میں ٹاپ کرنے والے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ آپ کی وہاں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے اور یہاں آپ کی ایبسنٹ مارک ہو رہی ہے، یعنی آپ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو ذرا سوچئے ناظرین کہ وہ جو خوشی ہے، وہ جو ملنا تھا آپ کو، رزلٹ تو آپ کا اناؤنس ہو گیا، لیکن وہ جو رزلٹ آپ کے ہاتھ میں آنا تھا،
آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس رزلٹ کو وصول نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو خوشی ہے وہ ادھوری رہ جائے گی ناظرین۔ بالکل اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ یہ جو آج کی رات ہے، یعنی مثال کے طور پہ 29ویں شب ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور رات عطا کی ہے جو کہ لیلۃ الجائزہ کی صورت میں، یعنی انعام کی رات کی صورت میں ہے۔ وہ رات ناظرین بازاروں میں غرق کرنے والی رات نہیں ہے، وہ رات گناہوں میں غرق کرنے والی رات نہیں ہے، وہ رات شاپنگ کرنے والی رات نہیں ہے، وہ رات اپنی فیملی کو لے کر بازاروں میں گھومنے والی رات نہیں ہے، وہ رات میک اپ کی کٹس لینے، مہندی لگوانے، بھائی جوتا رہ گیا جوتا لینے، کپڑے رہ گئے کپڑے لینے، کرتا رہ گیا کرتا لینے، یا اس طرح کے کام کرنے کی رات نہیں ہے ناظرین۔ وہ رات تو یہ ہے کہ پورے مہینے جو محنت کی ہے، پورے مہینے جو ہم نے محنت کی ہے، اللہ کو جو راضی کیا ہے، اس رات بیٹھ کر اس انعام کو وصول کیا جانا ہے۔ اس رات انعام کی وصولی کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے کہ پروردگار یہ جو پورے مہینے میں محنت کرتا ہوا آیا ہوں، یہ جو پورے مہینے میں نے محنت کی ہے، اے پروردگار اس محنت کو اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت کے صدقے سے اور سرکار علیہ السلام کے کرم کے صدقے سے قبول فرما لے۔ اگر آپ اپنے بازاروں میں نکل جاتے ہیں اپنی شاپنگ کے لیے تو ذہن میں رکھیے گا کہ اناؤنسمنٹ تو ہو رہی ہوگی، انعامات تو بٹ رہے ہوں گے، لیکن انعامات کی وصولی میں آپ کہیں موجود نہیں ہوں گے، آپ اسٹینڈ نہیں کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا یہ رات ناظرین بازاروں میں ضائع کرنے یا ہنسی ٹھٹا کرنے یا شیطان کی پیروی میں گزارنے والی رات نہیں ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی آخری رات تمام روزے داروں کی بخشش کر دیتا ہے۔ کیا؟ رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی بخشش کر دیتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ شب مغفرت یا شب قدر ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اللہ کا دستور ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری کر لیتا ہے تو اسے اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ الجائزہ جو انعامات کی رات ہے، انعام کی رات ہے، وہ ایکچولی مزدوروں کو مزدوری دینے کی رات ہے۔ آپ سوچئے نا کہ آپ نے پورے مہینے محنت کی ہے، اب صاحب اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کی مزدوری دے دی جائے، اور اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا، ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ وہ کسی کا ادھار رکھے، وہ تو پہلے ہی دے دیتا ہے، نیتوں پہ دے دیتا ہے، لیکن ایک ڈیکورم اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ آپ شیطان کے ساتھ کھل کے اس کی پیروی میں نہ لگ جائیں۔ لہٰذا آپ نے جانماز پہ بیٹھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جس وقت یہ مزدوری ملنے کا وقت ہو آپ اپنی جھولی کو پسار کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں اور اس انداز سے بیٹھیں کہ یا اللہ تو انعام کرنے والا ہے، تو انعام دینے والا ہے، تو رزلٹ کو اناؤنس کرنے والا ہے۔ اے پروردگار تیرا یہ بندہ، تیرا یہ خطا کار، تیرا یہ گناہ گار، تیرا یہ سیاکار اپنی تمام تر گناہوں کے ساتھ اور جو تھوڑی بہت میں نے عبادتیں کی ہیں ان کے ساتھ تیری بارگاہ میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہے، یا اللہ اس اناؤنسمنٹ میں میرا بھی نام شامل کر دے، اس اناؤنسمنٹ میں میرے گھر والوں کا بھی نام شامل کر دے، بلکہ یوں کہیے کہ اس اناؤنسمنٹ میں پوری امت کا نام شامل کر دے۔ ارے میرے رب کے پاس کمی نہیں ہے صاحب، یہ مت سوچئے گا کہ آپ کی دعائیں بہت چھوٹی ہیں یا خدا نہ خواستہ آپ بہت چھوٹے ہیں۔ رب جس کی قبول کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ امت کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ آپ پوری امت کے لیے مانگیے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ پروردگار دینے پر قادر نہیں ہے، نہیں، اپنی دعاؤں کو چھوٹا مت سمجھیے گا یا اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیے گا۔ آج کی رات تو اللہ سے مانگ لیجئے کہ یا اللہ پوری امت کی بخشش کر دے، اے پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے، اے پروردگار جتنے بے روزگار ہیں ان کو اپنے کرم سے نواز دے، اے پروردگار جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں سیدہ پاک کا صدقہ ان کے لیے نیک صالح سنتوں بڑے رشتے عطا کر دے، اے پروردگار عالم جو نافرمان ہیں ان کو فرما بردار کر دے، جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں ان گھروں کی ناچاکیوں کو دور کر دے۔ بس اللہ سے مانگ لیجئے کہ یا اللہ ہمارے رزق کو وسیع فرما دے، ہمیں دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما دے۔ ایک ایک کے لیے مانگیے، آپ یقین مانیے ناظرین، یقین مانیے جب آپ دوسروں کے لیے مانگ رہے ہوں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو بھر رہا ہوگا۔ تو لیلۃ الجائزہ انعامات کی رات ہے، رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کی رات ہے، اللہ کی عطا کی رات ہے، اللہ کے کرم کی رات ہے۔ اس رات کو ہمیں بازاروں میں نہیں گزارنا، اس رات کو ہم نے یا تو مساجد میں گزارنا ہے یا انشاءاللہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جانماز کے اوپر گزارنا ہے، تاکہ اللہ کی رحمت کی خاص عطا جو ہے وہ ہمارا تعقب کرتی رہے۔ آغاز کرتے، ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز شناخہ محترم جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری شخصیت ملک کی ممتاز شناخہ محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ۔ تشریف لائیے اور 29ویں شب کا قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کیجیے۔ خير الخلق كلهم
لقلبك إن كنت تستفيق جهيمي کیا ہوا آنکھوں کو تیری اشک کیوں تھمتے نہیں کیا ہوا آنکھوں کو تیری اشک کیوں تھمتے نہیں کیا ہوا دل کو کہ چین اس کو نہیں ہے ایک دم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصف أن الحب منكتم أيحسب الصف أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب ہے غلط تیرا گماں یہ عشق چھپتا ہے کہیں ہے غلط تیرا گماں یہ عشق چھپتا ہے کہیں کھول دیں گے سیل اشک سوز دل سارا بھرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات 1447 ہجری سن 2026 29ویں شب یعنی 5ویں تاک رات اور ممکنہ شب قدر ناظرین. لہٰذا ان لمحات کو سوائے اللہ کے ذکر کے ناظرین اور کسی انداز سے آپ نے اس کا اہتمام نہیں کرنا. اور کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ. ورد کرتے رہیے, نمازیں ادا کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے. کون سا لمحہ ہو جو کرم کا فیصلہ کر دے اور جبرائیل امین اور فرشتے جو ہیں وہ یقیناً انشاءاللہ پھر آپ کے اس گھر میں تشریف لائیں جو گھر آپ نے عبادتوں سے سجا کے رکھا ہے. اور اس وقت ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وہی ڈومین وہ جو جورسڈکشن ہے وہ جنزی کی ہماری جنزی کی نمائندہ ہماری چھوٹی بہن منزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک آپ کیسے الحمدللہ. وقت گزرتے گزرتے یہاں تک پہنچا کہ آج 29ویں شب ہو گئی. تو آج آپ کیا بنانے جا رہی ہیں بتائیے؟ آج ہم بنا رہے ہیں شیر خورما. شیر خورما, واہ کیا بات ہے. یعنی عید سے پہلے عید کی تیاری. ٹھیک, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں پہ میں نے 1 لیٹر دودھ لیا تھا, اس کے اندر میں نے آدھا کپ چینی ڈالی تھی اور میں نے 8 سے 10 اس کے اندر جو ہے چھوارے ایڈ کر دیے تھے اور پھر اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا. تو یہ 1 لیٹر سے کم ہو کے تقریباً 800 ml تک ہو چکا ہے. آپ چاہیں تو اس کو اور کم کر سکتے ہیں تاکہ اور ہاں اور ٹیسٹ آ سکے. ساتھ میں جب تک یہ بوائل ہوا ہے میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں سیویاں. تو اس کے اندر تقریباً 40 گرامز آپ نے ایڈ کرنی ہے. یہ تھوڑی سی زیادہ ہیں تو میں اس کو تھوڑا کم کر کے ایڈ کروں گی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو زیادہ گاڑھا پسند ہے یا پھر نہیں اگر یہ پوری بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے. یہ گاڑھا ہو جائے گا, بھلا لگ رہا ہے مجھے ایسا. ہاں ہو جائے, ڈال دیتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے ویسے کہ میں آپ تھوڑا تھوڑا سا مطلب صرف باتوں کی حد تک شیف ہوں. ٹھیک ہے چلے, جب تک یہ کک ہو رہا ہے اور سیویاں تھوڑی سی گل رہی ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے نٹس ہیں کاٹے تھے ان کو ہم تھوڑا سا روسٹ کر لیتے ہیں گھی میں. اچھا 2 طریقے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہی بنا روسٹ کر کے پسند کرتے ہیں. نارملی تو ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل نہیں, نارملی لوگ جو ہے نا ویسے روسٹ کر کے رکھ لیتے ہیں. نارملی روسٹ کرتے ہیں, روسٹ کر کے جو ہے رکھ لیتے ہیں بہت سارا, تاکہ پھر جب شیر خورما بنے تو اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ایک کرسپ آتا ہے پھر. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم اس کو تھوڑا سا روسٹ کر لیتے ہیں, لیکن ویسے مجھے جو ہے نا بنا روسٹ ہوئے ہوئے پسند ہے. اچھا ٹھیک. لیکن بٹ میں نے کہا تھوڑا سا ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب جینزی مختلف بات نہ کرے تو کیسے ہو سکتا ہے. اچھا, اور یہ بہت سمجھ لیں بہت ایزی
ہاں اور جلدی ریڈی ہونے والا جو بالکل ہے ایسا ہے، ہے. ظاہر ہے۔ اور اگر آپ اس کو اور امپرووائز کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت اور بھی چیزیں ایڈ وہ کر ایسا ہی سکتے ہوتا ہے ہیں. نا، وہ سارے مرد حضرات جو ہیں مساجد جاتے ہیں اور جیسے ہی واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ٹیبل کے اوپر شیر خرما ہی رکھا موجود ہوتا ہوتا ہے. ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے اندر جو ہے ایسا کر سکتے ہیں کہ کلاکند بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا تو تھوڑا سا اور امپرووائز ہو جائے گا اس کا فلیور. اور یہ جو ہے ہو گیا تو میں آدھے اس کے اندر ابھی ایڈ کر دیتی ہوں اوکے اور آدھے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں فار گارنشنگ. ٹھیک ہے. اور اوکے، یہ اچھا جو ہے تھوڑا سا کوک کریں گے. اور میرے خیال سے آپ صحیح بول رہے تھے کہ میں ساری ہی ڈال دوں کیونکہ یہ بالکل دیکھیں صحیح نا، بنی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ یقین نہیں کر رہی میری صلاحیتوں پہ اصل میں. ہاں اتنی میرے حساب سے صحیح ہے. میں نے کھانا ہے ابھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کے لیے میں پہلے اپنے لیے نکال لیتی ہوں. بہت ضروری ہے. پھر میں جو ہے آپ کے لیے تھوڑی سی اور سوئیاں مجھے ڈال نہیں کے. پتا، وہ آغا صاحب کا اشارہ ابھی تک آیا نہیں تو پھر میں ہی کافی ہوں مطلب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا. اس کو آپ نکال لیں گے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ٹھنڈی ویسے شیر پسند ہے یا پھر گرم؟ ہاں نہیں، وہ ٹھنڈی ہو تو صحیح ہے، بالکل صحیح. ویسے گاڑی تو ہوگی. اور ویسے بھی کھانا جو ہے نا حدیث پاک کے مطابق جو ہے نا، گرم گرم کھانا بھی نہیں چاہیے، ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے. ہمارا کیا ہوتا ہے، گرم گرم لے کر آؤ، گرم گرم لے کے آؤ. برکت جو ہے نا وہ ٹھنڈے کھانے میں. توے سے روٹی گرم گرم اتری ہوئی ہونی ہاں چاہیے وہ ہے. اور یہ ظاہر مزاج ہے لوگوں کا. صحیح. یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے اب اوپر سے تھوڑا سا ایڈ کر دیا اور یہ ہو گیا ہے ریڈی. تو یہ شیر خورما جو ہے تیار ہو گیا. بالکل تیار ہو گیا. عید کی ایک فیل آنا شروع ہو گئی ہے. بالکل. ریکیپ دیجیے جلدی سے. اچھا 1 لیٹر دودھ. لیکن ساتھ ساتھ آپ سرو بھی کہاں، مطلب ایسا نہیں نکال دو پھر گرم گرم ہے. لیے بغیر نہیں جاؤں گا یہاں سے. اچھا اچھا پھر میں نکال دیتی ہوں. دیکھیں گاڑی تو ہے نا، مطلب ایسا تو نہ بولیں کہ گاڑی نہیں ہے. تو یہ تو ٹیسٹ کر کے میں بتاؤں گا کیا بنی ہے. گرم ابھی بہت ہو رہی ہے ویسے، لیکن آپ ضرور ٹیسٹ کریں. دیکھیں آگے آواز آ گئی آغا صاحب کی. آغا صاحب کی آواز آ گئی. آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب یہ جو ہے نا آپ لے کے آئیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں محروم رکھیں. میں بالکل نکال دیتی ہوں. تو آواز ان کی آ چکی ہے، اب آپ دیکھ لیجیے. اچھا میں ریکیپ بھی بتا دیتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے ابھی کرنا ہے. اتنی گرم گرم میں ٹیسٹ کیسے کروں گا؟ میں وہی تو بول رہی تھی کہ بہت زیادہ کریں. کوئی بہت بات ہی نہیں، اس کو ٹیسٹ کیسے کروں گا میں؟ چھوٹا سا چمچہ لے کے آپ بس ہاں یہی ہو سکتا ہے، چکھ لیں کہ اس کا میٹھا ٹھیک ہے. چکھا جا سکتا ہے بس. اوف بالکل اوکے کی رپورٹ ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بالکل اوکے کی رپورٹ ہے. اور ایک اسپون جو ہے نا وہ اپنا ریکیپ جلدی سے دے دیجیے. میں ریکیپ دے دیتی ہوں. 1 لیٹر دودھ کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے آدھا کپ چینی کا اور 8 سے 10 چھوارے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے. اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ 1 لیٹر سے تقریباً 800 ml کی قریب رہ جائے. اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے تقریباً 40 سے 50 گرام آپ نے اس کے اندر سوئیاں ایڈ کر دینی ہے. اس کو اچھے سے پکانا ہے جب تک سافٹ نہ ہو جائے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کچھ ڈرائی نٹس جو ہیں وہ آپ نے روسٹ کر لینے ہیں اور ہاف اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں، ہاف آپ نے گارنشنگ کے لیے رکھ دینے اور پھر آپ نے سرو کرنی ہے. اور ایک بہترین شیر خورما جو ہے وہ آپ نے بنا دیا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. اب آخری پروگرام یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا، دونوں میں سے ایک صورت ہے. لیکن اگر ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو میری طرف سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارکباد اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جتنا اچھا آپ نے کام کیا اور جتنی اچھی ریسیپیز آپ نے بنائی، آپ یقین مانیے آپ ڈیزرو کرتی ہیں کہ آپ کی بہت تعریف کی جائے. اور میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آپ بہت ترقی کریں. بہت شکریہ آپ کا. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. تو جناب آئیے بلا توقف اب آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز روحانی اسکالر، جن کو آپ سنتے ہیں، جن کے وظائف آپ یقیناً سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور آپ ان کے منتظر بھی رہتے ہیں. ہمارے آپ کے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی، اور ان کے ساتھ ناظرین میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ملک کے ممتاز شناخہ. پورا مہینہ ماشاء اللہ آپ قصیدہ بردہ شریف میں ان کی بہت ہی خوبصورت سی آواز سنتے رہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت پیارا پڑھتے ہیں، لیکن ان کا جو نعت پڑھنے کا انداز ہے وہ بھی انتہائی ماشاء اللہ کمال ہے. حافظ مظہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو دونوں کو خوش آمدید اور دونوں ہی کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا توقف آغاز کرتے ہیں، چونکہ ظاہر آخری لمحات ہے اور آج 29ویں شب بھی ہے، 5ویں تاک رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے. خواب میں دیکھا، خواب سے آغاز کرتے ہیں کہ میرے گھر میں کھجور کا بہت گھنا اور بڑا درخت ہے جو کہ میرے آنگن میں ہے. اس کی تعبیر کیا بنتی ہے بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم علیہ. درود پاک پڑھتے جائیے, ٹرانسمیشن دیکھتے جائیے, وظائف کا سیگمنٹ دیکھتے جائیے. آج بڑی رات ہے, 29ویں شب ہے, ممکنہ شب قدر ہے, اور آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہمیں پھر دوبارہ رمضان شریف کی رونق نصیب ہوں یا نہ ہوں, اور اس کے بعد ہمیں ہو سکتا ہے لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعام و اکرام ملنے والی کی رات وہ مل جائے. تو اب ہمارے پاس جو ہے وہ وقت آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. پورا رمضان المبارک آپ کی خدمت میں ہم حاضر رہے یہاں پہ وظائف کے سیگمنٹ میں. خواب کی تعبیر کے حوالے سے یہ جنید بھائی مختصراً عرض کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق یا آپ کا واسطہ کسی بڑے رئیس انسان سے پڑنے والا ہے. یا تو وہ آپ کے سمدھی کی شکل میں ہو سکتے ہیں, یا غیر شادی شدہ ہیں تو سسر کی صورت میں ہو سکتے ہیں, یا آپ بے روزگار ہیں تو آپ کے جو سیٹ ہیں وہ بڑے اچھی جگہ پہ روزگار مل سکتا ہے. کاروبار کرتے ہیں تو کسی سخی سے واسطہ اور پالا پڑ سکتا ہے, اور اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی چیزیں مانگی ہوں کہ آپ کی نوکری کسی اچھے سیٹ کے پاس ہو, آپ کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے, تو ان چیزوں میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے, کوئی بھی برا خواب دیکھیں تو آنکھ کھلتے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں, 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں, 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں, اور اپنے لیفٹ سائڈ پہ 3 مرتبہ تھتکاریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین اس برے خواب کے شر سے مجھے اور میرے اہل وعیال کو, میرے مال و اسباب کو محفوظ فرما. آمین آمین ماشاء اللہ. اچھا جی, اب وظائف کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے وہ ہے مرگی کا مرض ہے جسے ایپیلیپسی کہتے ہیں, اور اس مرض میں مطلب شدت سے مبتلا ہیں تو کیا کیا جائے, کون سے وظائف؟ یہ مرض تو سارے ہی خراب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرض سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, ہر برے اور چھوٹے مرض سے انسان کو بچائے. اس کے لیے میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں. سورہ نجم, سورہ والنجم کی آیت نمبر ہے 58, لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. یہ جب تیزی کے ساتھ پے در پے جب اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہوں تو ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ کے زمزم کے اوپر دم کریں اور اس لڑکے کو, اس بچی کو پلائیں, اور سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ. سورہ فاتحہ 1 مرتبہ, آیت الکرسی 1 مرتبہ, سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, اور 29 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کریں, کیونکہ مین جو مرگی کا دورہ ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ مرگی کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا, اور بے شمار بیماریوں سے بھی انشاءاللہ نجات ملے گی. ایک بھوکے کو کم سے کم روز صدقے کا کھانا ضرور کھلائیے گا انشاءاللہ. آخری سوال, اور سوال ہے کہ گھر میں بھاری پن رہتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے جنات گھر میں داخل ہو چکے ہیں اور جنات کا بصیرہ محسوس ہوتا ہے. میں کہتا ہوں مسجد سے حفاظ کو بلا لیں, 7 حفاظ کو بلا کے 7 سورہ بقرہ پڑھوا کے پانی پہ دم کرا کے پورے گھر میں اسپرے کریں, کچن باتھ روم چھوڑ کے, اور روزانہ گھر میں اذان دیں. اذان دینے سے اس طرح کے مسائل حل ہوتے ہیں. مصیبت کے وقت اذان دینے سے پریشانیاں کم ہوتی ہیں. اور جس گھر میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو وہاں سے شریر جنات چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام ہو جائے گا. پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا ہم پہ فرض ہے, فرض. برائے مہربانی اپنے غسل کو ٹھیک کریں, اپنے وضو کو برقرار رکھیں, اور 5 نمازوں کی پابندی رکھیں. انشاءاللہ گھر صحیح ہو جائے گا, آپ کا برکت والا ہو جائے گا انشاءاللہ. اس موقع پہ ذرا آغا صاحب کی اجازت سے میں چاہتا ہوں کہ کلام اگر ہو جائے. جی بسم اللہ. کیونکہ یہ خاص طور پہ آغا صاحب کی خواہش تھی کہ آج جو اس سیگمنٹ میں حافظ صاحب نے سر یہ لازمی چھوٹے بیٹھنا ہے. بھائیوں کے ایسے ہمارے تو ایک کلام پیش کرنا ہے, تو بس بسم اللہ کیجیے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا
رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہے 1447 ہجری سن 2026 پی ٹی وی ہوم، اور میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں آج ظاہر ہے 5ویں تاخیرات ہے، ممکنہ شب قدر ہے، اور یہ یوں کہہ لیجیے جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ بلا تمثیل یہ لاسٹ اسٹروک ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو لاسٹ اسٹروک نہیں ہے، ابھی ایک اور اسٹروک باقی ہے، وہ لیلۃ الجائزہ کی صورت میں۔ اب سوال یہ ہے صاحب کہ غفلت پہ رہنا ہے، غفلت پہ پڑے رہنا ہے اور ضائع کر دینا ہے، تو یہ بھی ایک آپشن ہے، لیکن اگر تندہی کے ساتھ کمر بستہ ہونا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس سے زیادہ اچھا آپشن ناظرین ہو نہیں سکتا۔ شخصیات کا تعارف، سب سے پہلے ہمارے ساتھ پہلی شخصیت ہے ملک ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام اساتذہ میں شامل ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، بہت ہی کمال گفتگو کرتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری شخصیت ناظرین یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی، ممتاز عالم دین ہے، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب، آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ اور چوتھی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں، جتنا پیارا چہرہ اتنی پیاری گفتگو، محترم جناب مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آخر میں ناظرین ملک کے ممتاز شناخواں جناب حامد رضا قادری صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اچھا مفتی صاحب، بلا توقف آغاز کرتے ہیں، اللہ نے ایک پورا پیکج دیا، پورا پیکج، 5 وقت کی نمازیں لے لو، روزوں کا اہتمام کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، تسبیح و تحلیل کر لو، تراویح کا اہتمام کر لو، صدقات و خیرات کر لو، یعنی 24 آورز راؤنڈ دی کلاک اللہ کی رحمت ہماری متلاشی ہے۔ غفلت میں پڑ گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رحمت کا اشرہ بھی طویل ہے، نکال دیا، پھر غفلت میں پڑ گئے، مغفرت کا اشرہ لے لو، پھر غفلت کر لی، پہلی رات لے لو تو آخرات،
دوسری لے لو، تیسری لے لو، چوتھی لے لو. یہ کرتے کرتے رحمت ہمیں اپنے سائے میں لینے کو تیار، اور آج 5ویں تاک رات آ گئی، ممکنہ شب قدر. پلیز لوگوں کو بتائیے صاحب کہ اگر آنکھ بند کر کے سو جانا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی عبادت میں تو ضرور شمار ہے، لیکن کیا ہی بات ہو صاحب کہ وہاں سے چھما چھم برس رہا ہو اور یہاں سے وصول کرنے والا اپنی جھولی کو پھیلا کر وصول کر رہا ہو. آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المصطفیٰ بحر العطاء وبحر الوفاء وبدیع الجمال وبحر الشفاء سیدنا ابی زہرہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حضور کے کرم، حضور کے فضل سے اللہ نے ہمیں امت اور امت وسط، امت محمد، جو قرآن پاک میں اوصاف بیان ہوئے، خیر امہ کے الفاظ، کہ یہ تمام امتوں میں بہترین امت ہے. اور اس امت کی بہتریوں میں ایک بہتری یہ بھی ہے کہ وہ خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف بلاتی ہے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو خود رحمت للعالمین، جو مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا عطا فرمایا، مکمل مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی، اللہ، اور اس مہینے کے اندر بھی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ جس کو فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ. ٹھیک. اسی لیے ماہ رمضان میں تمام راتوں میں، بالخصوص آخری عشرے میں اور بالخصوص طاق راتوں میں، اور خاص کر آخری طاق رات تو بندہ اپنی جان لگا دے کہ ہو سکتا ہے یہ شب قدر ہو جسے 4 راتیں عبادت میں گزاری، آخری رات چھوڑ دی اگر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی شب قدر ہو اور اس سے محروم ہوا تو گویا کہ کل خیر سے اس کو محروم کر دیا گیا. اعتکاف والوں کے لیے یہ سعادت ہوتی ہے کہ وہ شب قدر کو پا ہی لیتے ہیں، بشرطے کہ وہاں موجود ہو. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے گھر میں، مسجد میں گزاریں، خواتین جائے نماز پہ گزاریں، تاکہ اس رات کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سبحان اللہ. یعنی بات یہ ہے کہ ایک لمحہ ہے جس میں ماسٹر اسٹروک لگانا ہے ہمیں، وہ ایک لمحہ ہے، لیکن اس ایک لمحے کی تلاش اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 5 دنوں کے اندر رکھی ہے. میں 27ویں شب کو بات کر رہا تھا اور میں چاہتا ہوں اسی بات کو دوبارہ پاپ اپ کروں، کیونکہ وہ بات بڑی کمال ہے صاحب، اور میں آپ جیسی شخصیات اس پہ جب کلام کریں گی تو میرا خیال ہے اور مزید موٹیویشن اس حوالے سے پیدا ہوگی. ہم نے علماء سے یہ سنا، اور ظاہر ہے وہ بات کیونکہ 1000 مہینوں سے افضل اس کو قرار دیا اس رات کو، یعنی اس سے بڑھ کر. تو میں کیلکولیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ 1000 مہینوں سے مراد ایک مہینے میں 30 ڈیز ہوئے. 30 ڈیز ملٹیپلائی بائی 1000 اٹ مینس 30,000. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 30,000 راتوں سے بہتر ہے ایک رات، 30,000 نائٹ سے زیادہ بہتر ہے. اب اس کی تھوڑی اور ڈیپتھ میں جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ایک فرض کرنے کھڑا ہوا پڑھنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ملٹیپلائی بائی 30,000 یعنی 30,000 سے اوپر جو ہیں فرائض اللہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب حاصل کر لیا. میں نے ایک درود پڑھا، ملٹیپلائی بائی مور دین 30,000. میں نے ایک استغفار کہا، ملٹیپلائی بائی مور دین 30,000. اسی طرح سے میں دعائیں کا ملٹیپلائی بائی مور دین 30,000. اب اس کو کرتے چلے جائیے. اب قرآن کی تلاوت، اس کا مطلب میں نے ایک پارہ نہیں پڑھا، ملٹیپلائی بائی 30 مور دین 30,000. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ لامحدود برس رہی ہوتی ہے اس رات. اس پہ بات کیجیے ذرا، لامحدود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم. بعد حمد و صلوات کے یہ جو راتیں ہیں اور ان راتوں کا جو فلسفہ ہے، پہلے تو ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ رات ہی کیوں. ٹھیک. علماء کرام میں جو سلف صالحین کا رویہ رہا ہے اور جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، اس میں انہوں نے یہ بتلایا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس کیا اللہ کہ عبادت محبوب و محب کے درمیان ایسی ہو کہ پھر کوئی تیسرا حائل نہ. آئے آئے. اور وہ تضرع، انکساری، التفات، رحمتوں کا لینا اور بارگاہ الہی میں اپنی گزارشات پیش کرنا، اللہ، یہ وہ طرز عمل ہے جو حضور نے خاص طور پر اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو نہ صرف یہ کہ بار بار تعلیم کے ذریعے سمجھایا بلکہ عملی طور پر اس کا اظہار بھی فرمایا. اب یہ جو آپ نے اشارہ کیا تھا اس طرف،
خیر من الف شہر، کی تو خیر کا لفظ ہے عربی زبان میں یہ کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے. بالکل ایسا. یہ وہ کثرت ہے جو حضور کو انا آتینا کی مصداق بنا کر یہ بتا دیا کہ محبوب آپ کیا بات کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. ہم تو تمہیں آسمانوں پر سجا کر دولہا بنا کر معراج پر یہ بتا دیں گے کہ میرے محبوب سے بڑھ کر نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے. بے شک. اور اب جب محبوب نے یہ مانگا کہ اے اللہ، بنی اسرائیل کے لوگ صحابہ نے آگے نکل جائیں والا واقعہ، آگے نکل جائیں گے. 1000 مہینے جہاد ہو رہا ہے، 1000 اولادیں قربان ہو رہی ہیں کہ اس نے عمریں بھی زیادہ جناب اس نے تو اسلحہ بھی لگایا ہوا ہے اور جہاد کے لیے بھی تیار ہے، اور عمر ایسی کہ رشک آ رہا ہے صحابہ کو، یا رسول اللہ یہ کیا، ہماری تو عمریں چھوٹی چھوٹی سی ہیں. پھر ادھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، اور ایک پل کے لیے یہاں حضور نے سوچا قبلہ تبدیل ہو گیا، یہاں حضور نے سوچا خیر من الف شہر. صرف قلب مصطفیٰ ذرا سا غمگین ہوا تھا، ذرا اللہ سے رہا نہیں گیا. واہ، یہ اصل بات ہے. اچھا اب معاملہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فرما دیجئے، آپ تو بتلا رہے تھے نا کہ یہ جو طاقت ہے، اس کی برکتیں، اس کے ثواب، اس کا طریقہ، طرز عمل، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. کہا کہ بس رب کے سامنے خشوع و خضوع، تضرع و توبہ، اور رب سے ہمیشہ اس کی محبتیں، اس کی عنایات، اس کے کرم کو مانگتے رہو، کیونکہ مانگنے پر وہ رد نہیں کرتا. اللہ. اور یہ رد اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ التفات کرتا ہے، یہاں تک کہ رمضان کی صرف طاق راتوں کی بات نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کب التفات ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے ہر پل میں التفات ہوتا ہے، ہر پل میں. اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ جو راتیں ہیں ان راتوں کی کوئی خاص پہچان، اللہ، کوئی ایسا طریقہ کہ جس میں ہم، تو اب اس پر جناب جو کبار صحابہ ہیں انہوں نے بھی پوری تحقیق کی. اب میں اگر اس پر جاؤں تو بات بہت تفصیلی ہوگی. صرف اتنا، آسمان کھل جاتا ہے، ایک خاص روشنی ہوتی ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. ہم تو نور والوں کے قائل ہیں نا، الحمدللہ، اللہ نور السماوات والارض، اور یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ہم تو اس کے قائل ہیں سیدھے سیدھے. اب پہلا. دوسرا، ہم نے حضور کو دیکھا، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اس رات میں بارش کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے برستی ہے، یا کم از کم اگر موسلا دھار نہ ہو تو کچھ ایسے قطرے پڑتے ہیں جو زمین کو کچھ نہ کچھ اپنی نمی دے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے حضور کو اس حالت میں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی پیشانی مبارک پر اور آپ کی ناک پر مٹی لگی ہوئی تھی، اور بارش کی وجہ سے لگی ہوئی تھی. تو ہم سمجھ گئے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پہچان ہے؟ کہا کہ اس میں بارش بھی ہوتی ہے. تو حضور کو کیا یہ نہیں معلوم کہ یہ شب معراج ہے، یہ شب قدر ہے، یہ شب برات ہے؟ حضور نے جس کو جو کہہ دیا وہ ہو گیا. اور حضور نے یہ فرمایا کہ آج کی رات جو توبہ کی رات ہے، اور آج کی رات جو رب سے تعلق کی رات ہے، اور آج کی رات جو میری نسبت اور محبت کی رات ہے، اس رات میں دعا رد نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ میری محبت کا میرا وسیلہ دے کر تم درود پڑھ کر میرے رب سے مانگو. آج کی رات میں تمہیں توبہ بھی ملے گی، محبت بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، عمر بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، علم بھی ملے گا. کیوں کہ میں علم والا ہوں اور دروازہ علم بھی میں نے کھولا. سبحان اللہ. ایک تو معاملہ آ گیا 29ویں شب کا. اب ہم یہ سمجھے شاید معاملہ یہاں پر ریپ اپ ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن ایک اور رات اس کے سامنے کھڑی ہوئی. اور اگین وہی بات کہ اللہ چاہتا ہی نہیں بندہ جو ہے راندے درگاہ کیا جائے. وہ ایک چاند رات تھی جو رمضان کی تھی، اور یہ ایک چاند رات آنے والی ہے جو شوال کی ہے. اس چاند رات کو سارے روزے دار اور اہل قبلہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر رہا ہوگا. اس کی فضیلت پہ ذرا سے بات کریں کہ یہ فضیلت کیا ہے اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ وہو شہر عند اللہ افضل الشہور لیالہ افضل الیالین وایامہ افضل الیام وساعتہ افضل الساعات. کہا کہ اے لوگوں تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. ویسے تو انسانوں کو جانا پڑتا ہے، انسان محتاج ہوتا ہے، جس سے لینے کے لیے جانا پڑے. تو یہاں پر تو جو ہے وہ افطاری کے لیے، سحری کے لیے پیکج بھی تقسیم ہو تو کہتے ہیں میرے گھر سے آ کر لے جاؤ. لیکن پروردگار نے کہا کہ تمہاری طرف اللہ کا مہینہ رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں لے کر آ رہا ہے. پروردگار نے مہینے کو بھیجا. لیکن آگے چلیں تو اس کے اندر بہت سارا لمبا ایک خطبہ، مگر 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پھر پروردگار نے کیا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ. سنو،
پروردگار نے جہاں پر تمہیں دعیتم الی ضیافت اللہ اپنی مہمانی کے لیے بلایا ہے وہیں پر تمہیں ٹیمپرری اہل کرامت اللہ بنا دیا ہے. اب یہ اہل کرامت اللہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جتنا تم متقی پرہیزگار ہوگے خدا کے نزدیک صاحب کرامت ہوگے. تو پروردگار ابھی تو وہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے روزوں کو واجب قرار دیا جیسے کہ تم سے پہلے والی امتوں پر تاکہ تم متقی بن جاؤ. ابھی تو ماہ رمضان ختم نہیں ہوا, مجھے نہیں پتا میں نے کتنا تقوی حاصل کیا ہے, میں متقی بنوں گا تو اہل کرامت اللہ ہوں نا. اور اہل کرامت اللہ کی نشانیاں کیا بتائی ہیں؟ انفاسکم فیہ تسبیح, تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار. نومکم فیہ عبادت, تمہارا سو جانا عبادت ہے پروردگار. وعملکم فیہ مقبول, تمہارا ہر عمل مقبول درگاہ الہی ہے. ودعاؤکم فیہ مستجاب, ہر دعا تمہاری قبول ہوگی. اب یہ سارا کچھ بیان کیا. اب لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ اب لیلۃ الجائزہ یہ ہے کہ میں بیٹھ کر دیکھوں کیا میں نے اس ہدف کو پا لیا. احتساب, سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اصل بات یہ ہے کیا میں نے رسول اللہ کی زبان صادق سے نکلے ہوئے الفاظ پر عمل کیا؟ کیا میں نے, رسول خدا نے فرمایا کہ پروردگار نے جنت کے دروازوں کو کھلا کیا ہے, دعا کرو, کوشش کرو یہ ہمیشہ کھلے رہیں. اللہ, کیا میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی دروازے کھلے رہیں گے؟ کیا میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ یہ جہنم کے دروازے بند رہیں گے؟ کیا میں نے ایسا کچھ کیا ہے طاقت تقوی کے حصار کو باندھ لیا ہے کہ شیطان مجھے گزند نہیں پہنچا پائے گا؟ یہ لیلۃ الجائزہ. یعنی جس رات کی ہم نے قدر کر لی وہ رات ہمارے لیے شب قدر جو بن جائے گی. بالکل ٹھیک. بتائیے ذرا اس رات کو کیسے گزارا جائے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, بے انتہا رحم کرنے والا ہے, بے انتہا معاف کرنے والا ہے. سر سجدے میں جائیں اس سے پہلے آزادی کا پروانہ جاری کرنے والا ہے. اور درود و سلام ان پر کہ جو آج بھی ان کی طرف توجہ کی جائے اور ان کی نظر جس پر ہو جائے اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے. اور رحمت للعالمین, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ہمارے ماشاءاللہ ہمارے اکابرین نے کی. لیلۃ الجائزہ کی آپ بات کر رہے ہیں, انعام والی رات. اگر میں جائزہ کو اردو میں کہوں تو یہ جائزہ یہ ہے کہ اس رات میں جائزہ لینا ہے کہ میں نے اپنے لیے بخشش کا پروانہ جاری ساری کروایا یا نہیں. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو راتوں میں رویا کرتے تھے, جو آنسو گرا کرتے تھے امت مصطفیٰ کے لیے, میں کچھ کر سکتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب میں نبی کے سامنے جاؤں تو نبی بھی فخر فرمائیں. میں لا يدخل الجنہ قاطع والا تو نہیں ہوں, لا يدخل الجواز وہ تو نہیں ہوں, رشتے توڑنے والا تو نہیں ہوں, اللہ کے حقوق پامال کرنے والا تو نہیں ہوں, حقوق العباد پامال کرنے والا تو نہیں ہوں. مجھے آج رات اپنا جائزہ بھی لینا ہے. اور اگر میں نے ایسا کچھ کیا ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر پہلے جن کا میں نے دل دکھایا ہے اگر وہ حیات ہے ان سے معافی مانگنی ہے آج کی رات. اور پھر اگلے دن اور اس کے بعد جو عید آئے گی مجھے ان کے پاس جا کے معاف کرنا ہے. آج مجھے اللہ کی بارگاہ میں تجدید کرنی ہے. بالکل. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں گڑگڑا کے پیش کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا اچھا امتی بنوں گا. بالکل. میں ہمیشہ اپنی ذات سے, کیونکہ میں نے سنا ہے بزرگوں سے, جس کا رمضان اچھا گزر جائے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی بندہ عابد اور زاہد, شاکر, منعم اللہ کی بارگاہ میں رمضان میں لکھ دیا جائے تو پورا سال وہ عابد بھی ہوگا, شاکر بھی ہوگا, ذاکر بھی ہوگا, عابد بھی ہوگا, منعم بھی ہوگا. تو یہ رمضان طے کرتا ہے کہ اگلا سال آپ کا کیسا گزرے. آج ایک میسیج دے رہا ہوں. میسیج یہ ہے, سب سے پہلے اللہ کے جو حقوق ہے اس کو ادا کیجیے. دوسرا حقوق العباد. ٹھیک. اور حقوق العباد میں اتنے کامل, اکمل, مکمل ہو جائیں کہ آپ کی شخصیت, آپ کی گفتار, آپ کا عمل, آپ کا کردار, آپ کا انداز تکلم دیکھ کر لوگ کہیں ٹھیک کہ یہ امتی ایسا ہے بھی نبی کیسا. سبحان اللہ. کیا بات, کیا کہہ رہے ہیں حامد صاحب, اس موقع پہ کیا سنانے والے؟ اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے, اس قدر
بات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ۔ اور شیر دیکھیے گا، ان کے روضے پہ امڈ آتے ہیں آنسو ورنہ، ان کے روضے پہ امڈ آتے ہیں آنسو ورنہ، موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے، موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے، کاش سرکار کے روضے پہ سمت جائے حیات، کاش سرکار کے روضے پہ سمت جائے حیات، ایسی پھر صورت حالات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے۔ اور بڑا پیارا شعر ہے حاصل کلام، اشک بہتے ہیں زبان دل کی مدینے جا کر، اشک بہتے ہیں زبان دل کی مدینے جا کر، ان کے روضے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے، ان کے روضے پہ کہاں کوئی بات کہاں ہوتی ہے، ان کے روضے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے، خواب میں قبر میں محشر میں کہ فردوس میں ہو، خواب میں قبر میں محشر میں کہ فردوس میں ہو، دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے، دیکھیے ان سے
ملاقات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، بات ہوئی لیلۃ الجائزہ تو ظاہر انعام کی رات ہے، لیکن اگر اسے اردو میں جائزے کے طور پہ پڑھا جائے تو ایکچولی یہ سیلف انالیسس کی رات ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی رات ہے۔ جب کوئی گناہ ہم پر حملہ آور ہو نا، جھوٹ کا گناہ، غیبت کا گناہ، چغلی کا گناہ، وعدہ خلافی کا گناہ، رشوت کا گناہ، بے حیائی کا گناہ، الٹی سیدھی باتوں کا گناہ، فحش مناظر دیکھنے کا گناہ، رشوت لینے کا گناہ، 2 نمبری کرنے کا گناہ، ڈاکہ زنی کا گناہ، اسنیچنگ کا گناہ، بڑھاتے چلے جائیے اس بات کو، ایک اینٹی وائرس لگا دیں۔ جیسے یہ گناہ آپ پہ لپکیں گے نا، اندر ایمان کا اینٹی وائرس لگا ہوا ہوگا، اور جب ایمان کا اینٹی وائرس لگا ہوا ہوگا نا تو وہ فوراً اس کو پش بیک کرے گا اور باہر نکال دے گا، کبھی آپ کے وجود میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اور دوسری بات بتاؤں، اس اسکینر کو بھی اپنے ساتھ لے کے گھومیں، چیک کرتے رہیں، بار بار اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں اوپر سے نیچے تک، جہاں بیپ بجے رک جائیں۔ کبھی بیپ بجے گی اس بات پہ نہیں، رمضان میں تم نے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہ بولو گے، لیکن تم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ یہ بنیادی طور پہ لیلۃ الجائزہ میں کام کرنا ہے۔ اسکینر لگا کے چیک کریں پوری رات اپنے آپ کو کہ غیبت چھوڑ دی، بیپ نہیں بج رہی، اس کا مطلب چھوڑ دی، بیپ نہیں بج رہی، جھوٹ چھوڑ دیا، بیپ نہیں بج رہی، اس کا مطلب اب مجھے موبائل پہ خلوت میں فحش مناظر نہیں دیکھے، بیپ نہیں بج رہی، اس کا مطلب یہ کہ اندر جو ہے نا وہ اب رشوت کا جو تصور تھا، لالچ، وہ ختم ہو چکا ہے، حرام مال مجھے چاہیے نہیں، بیپ نہیں بج رہی نا، کیونکہ میں نے 1 مہینہ جو کر لیا، آج رات میں نے جائزہ لے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا کرم کر دیا۔ یہ اسکیننگ کر لیں صاحب، اسکینر لگا لیں، اور یہ ایمان کا اینٹی وائرس اپنے اندر لگا لیں، پھر دیکھیں صاحب انشاءاللہ عید واقعی عید ہوگی، ورنہ خدا نہ خواستہ یوم وعید ہوگی۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات 1447 ہجری سن 2026 میں میں ہوں جنید اقبال، اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین پی ٹی وی ہوم۔ الحمدللہ آج 29ویں شب ہے، یعنی 5ویں تاک رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے۔ پہلے تو یہ میری گزارش ہمیشہ کی طرح رہتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، یہ بس آپ کے ورد زبان رہنا چاہیے۔ آج ناظرین کرام، پہلی مرتبہ آپ نے میرے ہاتھوں میں یہ کیو کارڈز دیکھے ہوں گے 29 دنوں کے اندر۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ کام ان کیو کارڈز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کے جا کے آگے سمجھاتا ہوں۔ جن کا نام میں لینے والا ہوں، جن کی بات میں کرنے والا ہوں، وہ یقیناً لائق تحسین ہے، داد تحسین ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تمام لوگ جو پی ٹی وی سے منسلک ہیں، یعنی ایک اسپاٹ بوائے سے لے کے ایم ڈی صاحب تک، ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا کہ ہم اس کے دین کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا سکیں۔ تو یقیناً سب سے پہلے یہ میرے رب کا فضل، میرے رب کا کرم، اور یہ اس کی سلیکشن ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام لے لیا۔ اور یقیناً بہت سی کوتاہیاں ناظرین ہوئی ہوں گی، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور جو غلطی ہم نے دانستہ یا غیر دانستہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ اس کے بعد میں خاص طور پہ ناظرین پی ٹی وی نیٹ ورک کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے بہت پیار دیا، بہت عزت دی، بہت مان دیا، اور مجھ پر اعتماد کیا۔ یقیناً ان کے پیار، ان کی محبت، ان کے اعتماد کے بغیر یہ کامیاب ترین ٹرانسمیشن ناممکن تھی، ناممکن تھی۔ جو اعتماد پی ٹی وی نے مجھے ہمیشہ دیا ہے، ظاہر ہے میرا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 98 میں اسی فلور کے اوپر، اسی منچ کے اوپر پہلی مرتبہ میں نے پی ٹی وی سے پروگرام کیا تھا، اور آج تقریباً 28 برس کے بعد، تقریباً 28 برس ہو گئے، میں پی ٹی وی پہ ایک بار پھر موجود ہوں، تو میرے لیے تو یقیناً بڑی عزت افزائی کی بات ہے، اور میں تہہ دل سے پی ٹی وی نیٹ ورک کا مشکور ہوں، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ لیکن ناظرین یہ طے ہے کہ بغیر ٹیم کے کوئی شخص بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو شخص اکیلا دوڑتا ہے وہ اکیلا دوڑتا رہتا ہے، لیکن جو ٹیم کے ساتھ چلتا ہے، گروپ کے ساتھ چلتا ہے، وہ پھر کامیابی کے منازل طے کرتا ہے۔ کسی شخص کا اکیلا کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا ناظرین۔ اینکر پرسن اگر یہ کہے صاحب کہ میری صلاحیت کچھ بھی نہیں صاحب، میری ڈیلیورنس کچھ بھی نہیں صاحب، جب تک کہ پوری ٹیم نہیں ملتی، یہ گلدستہ ہوتا ہے ناظرین، یہ تمام پھولوں کا
ایک مجموعہ ہوتا ہے، پھر جا کر ایک گلدستہ بنتا ہے، اور اس گلدستے کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، اپنی ایک مہک ہوتی ہے. یہ بالکل اس طرح سمجھ لیں کہ ایک انگلی کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن جب یہ مٹھی بنتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ طاقت کیا ہے. تو یہ پوری ٹیم کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ٹیم ڈیلیور کرتی ہے، محنت کرتی ہے، صبح و شام لگاتی ہے. آپ تو کیمرے کے اس طرف موجود ہوتے ہیں نا، آپ کے سامنے تو ایک فنش پروڈکٹ جو ہے وہ 3 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی صورت میں آتا تھا ناظرین. لیکن شبانہ روز جس انداز سے ایک اسپاٹ بوائے سے لے کر ہمارے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز تک، یعنی جو کام کرتے ہیں صاحب، اور اس میں مختلف شعبے ہوتے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے شعبے کے ساتھ میں کہوں کہ انصاف کیا ہے تو انصاف سے بڑھ کے محنت کی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور یقین مانیے ناظرین اس کا نتیجہ یہ نکلا الحمدللہ کہ ایک بہت اچھی، بہت سلجھی ہوئی، بہت سوفسٹیکیٹڈ، بہت ہی یوں کہیے کہ حسین ترین ٹرانسمیشن پی ٹی وی کے ذریعے سے ظاہر ہے آپ تمام لوگوں کو دیکھنے کو ملی. اب بات یہ ہے کہ میں بخل کروں گا اگر میں ایک ایک کا نام لے کے اس کا شکریہ ادا نہ کروں. سب سے پہلے میں ظاہر ہے جتنے بھی جید علماء کرام تشریف لائے ان کا تو نام میں نہیں لے سکتا کیونکہ مختلف اوقات میں مختلف شخصیات تشریف لاتی رہی، لیکن میں تمام ہی علماء کرام کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنے علم کے موتیوں سے ہم سب کو فیضیاب بھی کیا، اور یقیناً ہم نے اس کی بہت ہی چمک اپنے قلوب کے اندر اور اپنی روح کے اندر محسوس کی. تو میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر اور پی ٹی وی نیٹ ورک کی طرف سے تمام ہی جید علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لاتے رہے اور اپنے اپنے علم کے موتیوں کو اس پروگرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتے رہے. دوسرا ناظرین، قصیدہ بردہ شریف آپ ظاہر بہت دل کے ساتھ سنتے تھے، اور 2 شخصیات تھیں جو قصیدہ بردہ شریف پیش کرتی تھیں. ان میں پہلی شخصیت ممتاز شناخہ جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز شناخہ محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ، جو بہت ہی خوبصورت لہن میں میٹھی آواز میں قصیدہ بردہ شریف ڈیلی پیش کرتے تھے. میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. ان کے ساتھ ساتھ ناظرین میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کے، ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ممتاز روحانی اسکالر، اور کیا کمال گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور کیا خوبصورت انداز سے آپ کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو بتلاتے تھے. محترم جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی ہمارے ساتھ موجود تھے. آغا جی کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ماشاءاللہ ڈیلی آتے تھے، ڈیلی تشریف لاتے تھے اور اپنی خوبصورت سی گفتگو کے ذریعے سے اور وظائف کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو مہکاتے تھے. ان کے ساتھ ساتھ میں، جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جورسڈکشن ہماری اس طرف تھی کچن کی، وہاں پر وہ جنزی کی جو ہماری نمائندہ تھیں، چھوٹی بہنوں کی طرح میں ان کو بس لاڈ ان کے ساتھ کرتا تھا. بہت اچھے سے پکوان، یعنی رمضان کے پکوان بنا کے پیش کرتی تھیں. میں شیف منزہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ان کے ساتھ ساتھ ناظرین ظاہر ہے آپ کو پتہ یہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں ٹی وی کے، تو ہم کچھ ذرا ہمیں تیار بھی ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے میک اپ بھی کرنا پڑتا ہے. تو ایک بہت ہی میرا سمجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح دانش منیر، بہت ہی ماشاءاللہ محنت سے کام کرنے والا بچہ ہے. اس نے بہت محنت کی اور دن رات اپنے ایک کی. اسی طرح سے آصف لتا ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور عمران احمد صاحب، یہ تینوں ہی ماشاءاللہ صبح و شام محنت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اب آئیے صاحب، یہ جو آپ ظاہر پوری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، اس میں کیمراز کا بہت بڑا کمال ہوتا ہے. کیمرہ ورک اگر اچھا نہ ہو تو ایک اچھا پروڈکٹ بھی جو ہے وہ خراب ہو جایا کرتا ہے، اور اس کا وہ چارم نہیں رہتا جو چارم آپ کو دیکھنے میں چاہیے ہوتا ہے. تو کیمرہ ورک کا جو چارم ہے اس کو یوں کہیے، اس چارم کو مزید چارمنگ بنانے کے لیے جو لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے ان میں سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں ہمارے چیف کیمرہ مین، بہت ہی کمال شخصیت ہے ماشاءاللہ، اور بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ انہوں نے پوری ٹیم کو مینیج کیا اور کام کیا. جناب اصغر علی جعفری صاحب، کیا کمال کام آپ نے کیا. اب آئیے صاحب لائٹنگ ڈائریکٹرز، دانیال علی نے اور فیضان نے بہت بھرپور لائٹس کی ماشاءاللہ ناظرین، اور اس سیٹ کو مزید نکھار کر یوں کہ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نعمان نعیم صاحب، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کیمرہ ورک آپ کے سامنے پیش کیا. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ رضوان صاحب، انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے اور بڑا کام کیا ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں امان بیگ صاحب، علی گلاب صاحب اور شہزاد احمد صاحب. یہ دونوں پی ٹی وی کوئٹہ سے خاص طور پہ اس ٹرانسمیشن کے لیے تشریف لائے، اور اس وقت ہمارا کیمرہ اگر ان کو دکھا سکے تو یہ دونوں شخصیات کو اس وقت دکھایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین شیر خان سنسولی صاحب، ان کی بھی بڑی محنتیں ہیں اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے اور اپنے کام کو ڈیلیور کیا ہے. اچھا جی، اب ان کے ساتھ جو اسسٹ کر رہے تھے اسسٹنٹ کیمرہ مین سید ذوالفقار علی صاحب، اور دوسرے ہیں قاضی کبیر صاحب. جب آپریٹ کرنے میں جو شخصیت تھی وہ تھی سید عمران رؤوف صاحب، جنہوں نے بہت اچھے انداز سے جب کو آپریٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شفٹ انچارج ہیں، شفٹ چینج ہوتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے سحر و افطار دونوں ہی ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، تو اس میں عبد الفتح منگی صاحب نے بہت اچھا کردار ادا کیا. سی آر ای میں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان میں یاور احمد عباسی صاحب ہیں اور غلام نبی نیاز صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ان کے ساتھ ساتھ سی سی یو میں موجود ہیں عمر آصف خان صاحب اور آفتاب بلوچ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ان کے ساتھ ساتھ آڈیو ناظرین ایک بہت امپورٹنٹ یوں کہیے کہ فیکٹر ہوتا ہے.
اگر آڈیو صحیح نہ ہو تو بات پہنچ نہیں پاتی، پرابلمز آتی تھیں، لیکن الحمدللہ جس انداز سے وہ ٹیکل کرتے تھے، کمال ٹیکل کرتے تھے، بہت اچھی آڈیو آپ تک پہنچائی جناب عبد الفتح منگی صاحب نے. اسی طرح ساؤنڈ ریکارڈسٹ ہمارے ساتھ شکیل بامبے والا تھے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. بوم آپریٹر ہمارے ساتھ امجد خان صاحب تھے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. وی ٹی آر انجینئر زین العابدین صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا. جناب شکیل احمد وڈھو صاحب بہت اچھی طریقے سے انہوں نے اس کو کمان بھی کیا اور بہت اچھی طریقے سے اس کو ٹیک اپ بھی کیا. اسی طرح سے الیکٹریشینز میں ہمارے ساتھ غلام عباس صاحب اور سید امجد علی صاحب موجود تھے. اے سی انجینئر، بغیر اے سی کے ظاہر کام نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک دم گرمی ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ کو بڑا ایک چلڈ ماحول چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے یاور عباس صاحب اور محمد فیضان صاحب نے بہت اچھا کام کیا. سینئر انجینئرنگ انچارج جناب سید اعزاز حیدر زیدی صاحب، ان کا بھی کام اپنی جگہ قابل تحسین ہے. اور ساتھ ساتھ ایگزیکٹو انجینئرنگ مینیجر محمد یاسین ملک صاحب، انہوں نے بھی اپنا بہت اچھا کام کیا. NLE میں ناظرین میرے بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. جناب سید سعد قاضی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جناب محمد عظیم سلیم صاحب، دونوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا. پوسٹ پروڈکشن میں ناظرین سید حسن رضا صاحب ہیں، ڈیزائن مینیجر فیصل کاٹپر صاحب ہیں، اور ڈیزائن اسسٹنٹس میں نواب گل صاحب ہیں، قربان پنہور صاحب ہیں اور محمد اظہر صاحب ہیں. اسی طرح سے مینیجر IT جناب راشد علی صاحب ہیں، جنہوں نے بہت اچھا کام کیا. ان کے ساتھ ساتھ پلے بیک اور آن لائن گرافکس میں معین الدین احمد صاحب موجود ہیں. پریزنٹیشن انچارج ہمارے ساتھ ہیں آفتاب کریم بلوچ صاحب، اور ٹرانسمیشن سپروائزر ہیں سید جواد صاحب اور کامران حسین صاحب. ان کے ساتھ ساتھ پروڈکشن اسسٹنٹس میں محمد احمد خان صاحب اور حاشر بوگیو صاحب، اور فوٹوگرافرز میں بلال نیر. ان کے ساتھ ساتھ پروگرام اسسٹنٹ میں سید رفیع الدین، رفیع بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں ماشاءاللہ. اچھا، فلور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں میرا چھوٹا بھائی خواجہ حیدر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب آئیے جو میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک شخصیت کا جن سے میرا بڑا ایک قلبی تعلق ہے، اور قلبی تعلق کی دو وجوہات ہیں. ایک تو ان کی اپنی شخصیت ہے، ظاہر ہے ان کی اپنی پرسنالٹی ہے، اس کی حلاوت ہے، اس کی محبت ہے، اور ان کا پیار ہے اور ان کی مٹھاس ہے. لیکن ان کے نام کی نسبت صاحب دو عظیم ترین نسبتیں. ایک طرف ان کے نام میں فاروق ہے، دوسری طرف ان کے نام میں حیدر ہے، اور وہ ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ہیں. آپ کنٹرولر پروگرامز پلاننگ ہیں محترم جناب فاروق حیدر صاحب، ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا فاروق بھائی کہ آپ نے جو مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے پیار دیا، اور جس انداز سے آپ مجھے گائیڈ کرتے رہے، بتلاتے رہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. میں یقین مانیے آپ کا انتہائی یوں کہیے شکر گزار بھی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ جہاں ہمارے حصے میں وہاں یقیناً آپ کے حصے میں بھی ہے. ان کے ساتھ ساتھ میں انتہائی شکر گزار ہوں ایک ایسی شخصیت ناظرین جو رمضان ٹرانسمیشن سے 1-2 دن پہلے تشریف لائے. ان سے پہلی ملاقات میری ہوئی، لیکن مجھے لگا کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں یہ گوہر نایاب کی طرح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے سوچنا، پاکستان ٹیلی ویژن کی ترقی کے لیے ایک روڈ میپ بنانا، اور پھر اس درد کو محسوس کرنا کہ ہمیں کسی طرح سے اس پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک بار پھر اس یوں کہ یہ منصب پہ لے کے جانا ہے جو اس کی اصل جگہ ہے، یعنی جو ماں کا منصب ہوتا ہے اس منصب پہ لے کے جانا. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں ڈائریکٹر پروگرامز سیف الدین صاحب کی بات کر رہا ہوں. سیف الدین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کے پیار کا اور آپ کے اعتماد کا، اور جو آپ نے ماشاءاللہ گائیڈ لائنز دیں الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ اپ ٹو دا مارک اس کو ہم ڈیلیور کر سکیں. ان کے ساتھ ساتھ ناظرین میں انتہائی شکر گزار ہوں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے مختلف سینٹرز کا ایک مجموعہ ہے، اس میں ایک سینٹر کراچی سینٹر ہے، اور کراچی سینٹر کے اگر میں یوں کہوں کہ ڈیڈی جو ہیں وہ ہمارے GM ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سید زادے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ہی کمال شخصیت ہے. آپ جب بھی گفتگو کرتے ہیں بہت ہی پیار سے کرتے ہیں، مٹھاس سے کرتے ہیں، ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ، بہت ہی پروفیشنل شخصیت. اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ ان سے یعنی میرا جو تعلق ہے وہ 2 ڈیکیڈ سے اوپر. ظاہر ہے جب میں 98 میں پہلی مرتبہ PTV آیا تھا اس وقت عفیفہ صوفیہ الحسینی صاحبہ، شاہین انصاری صاحبہ اور ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، جنہیں آپ اور ہم انتہائی پیار سے سید امجد شاہ صاحب کہتے ہیں، جو کہ GM PTV کراچی سینٹر ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے پیار کا، آپ کے اعتماد کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی انداز سے آپ سید زادوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. ان کے ساتھ ساتھ ناظرین میں انتہائی شکر گزار ہوں ہماری پروگرام مینیجر، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں اور بہت ہی کمال شخصیت ہے ماشاءاللہ، محترمہ صوبیہ خانم صاحبہ کہ جنہوں نے بہت تعاون کیا اس پوری ٹرانسمیشن میں. اب آئیے 2 نام ایسے ہیں کہ میں جن کا ذکر جو ہے وہ کرنے کے بعد پھر اصل بات کی طرف بھی آؤں گا، کہ یہ نام وہ ہیں ناظرین کہ میں ان کو فراموش نہیں کر سکتا. یہ دونوں ہی ماشاءاللہ سید زادے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ GM سید زادے،
میرے دونوں پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز جو ہیں وہ سید زادے، اور دونوں ہی اپنی جگہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میں ان سے پرسنلی بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں. بہت ہی پروفیشنل لوگ ہیں، کام کو سمجھنے والے لوگ ہیں، بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ انہوں نے اپنے دن رات ایک کیے ہیں، اور ایک لائلٹی ہوتی ہے نا اندر سے، یعنی اندر سے انسان کسی چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. ان دونوں کی خوبی یہ ہے کہ یہ کام کو اندر سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک تو بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح سید بلال نقوی، برسوں سے میرا ان کا تعلق ہے. کیا کمال ماشاءاللہ کام کرنے والی شخصیت ہیں، اور جس انداز سے بلال بھائی نے ڈیلیور کیا ہے، یعنی مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یار جنید بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کوئی بات کہہ دی، ٹھیک ہے بھائی جان، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی دوسری کوئی بات نہیں. اتنا کھل کے کام کرنے کا موقع اور مکمل آزادی کے ساتھ. جب ڈائریکٹر اور پروڈیوسر پروفیشنل ہوتا ہے نا ناظرین، تو پرفارمر کو بھی پرفارم کرنے میں مزہ آتا ہے. ہم چونکہ صرف پرفارم کرنے نہیں آتے، ہم بیسکلی ایک مقصد کے تحت آتے ہیں کہ اللہ کی بات کو پہنچائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو پہنچائیں. اس کے لیے بہت ہی اچھا پازیٹیو اور نیٹ اینڈ کلین ایٹماسفیئر چاہیے ہوتا ہے. سید بلال نقوی نے یقیناً ہمیشہ بالکل ایک چھوٹے بھائی کی طرح کھڑے ہو کر وہ کام کیا ہے جو کام کرنے کا حق تھا. اور میں نے بھی ناظرین کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں ان کو سپرسیڈ کروں. میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پروڈیوسر جو ہے جو کہے وہ پہلی بات ہوتی ہے اور وہی آخری بات ہوتی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت جو بالکل میرے دل کے قریب بھی ہیں، میرے بھائیوں کی طرح، وہ بھی سید زادے ہیں ماشاءاللہ. ان کا پروفیشنلزم تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. میں نے آپ کو کہا نا دونوں ہیرے ہیں، دونوں نگینے کراچی سینٹر کے. اب میں دونوں میں سے کس کو میں زیادہ اچھا نگینہ کہوں، کس کو کم ہوں، دونوں ہی نگینے ہیں ماشاءاللہ، اور دونوں سید زادے ہیں. تو وہ جو شخصیت ہے ناظرین، وہ بھی اپنی جگہ کمال، بائی پروفیشن کمال آدمی. اور عالم یہ ہوتا تھا کہ جب میں کوئی انٹرو دے کے نکلوں، جب میں قصص الانبیاء بیان کر کے نکلوں، یا میں کوئی بات کر کے نکلوں، فوراً ایک دم IFB پہ مجھے آواز آتی تھی کہ جنید بھائی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات پہنچائی، بہت اچھی بات پہنچائی. یعنی آپ کو اتنا بوسٹ کر دیا جاتا تھا کہ آپ کو مزید اچھا ڈیلیور کرنے میں اور آپ کے اندر ایک انرجی پیدا ہو جاتی تھی. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آئی واز ریئلی شاکڈ کہ جب میں نے ماشاءاللہ ان سے گفتگو کا سلسلہ، ویسے تعلق تو میرا بہت پرانا ہے، برسوں کا تعلق ہے، لیکن ابھی جا کے کچھ عرصے میں جو ہے وہ صحیح معنوں میں وہ کھلیں. تو بہت ہی علمی شخصیت، ادبی شخصیت، اور شعر و ادب پہ جس طرح سے مطلب اس شخص کی کمان ہے، واہ سبحان اللہ. یعنی ایسے ہی پروڈیوسرز ہونے چاہیے جو بیسکلی یہ بتائیں کہ ہم صرف سوئچنگ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بات ہونی کیا چاہیے یا کیا بات نہیں ہونی چاہیے. سید فواد حسین صاحب میرے بھائیوں کی طرح، اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. دونوں نے ماشاءاللہ اپنی جگہ بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے، اور میں دعا گوں اللہ تعالیٰ اسی انداز سے ان سے کام لیتا رہے. آخر میں ناظرین میں انتہائی شکر گزار ہوں، کیونکہ ظاہر ہے اب بنتا تھا کہ ایز پر پروٹوکول میں آخر میں اس شخصیت، کیونکہ صاحب صدر ہمیشہ آخر میں ہوتے ہیں، تو اب میں اس شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کروں. دیکھیے صاحب، لیڈرشپ کے بغیر کوئی بھی ادارہ نہیں چلتا، لیڈرشپ کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا، لیڈرشپ کے بغیر کوئی پروگرام نہیں ہوتا. لیڈر اگر آپ کا ویژنری نہ ہو تو پھر آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچتے. لیڈر آپ کا اگر مضبوط نہ ہو تو آپ اپنی منزل کا تعین نہیں کر پاتے. لیڈر آپ کا اگر یوں کہیے کہ مستحکم نہ ہو تو آپ استحکام کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور لیڈر اگر آپ کا صحیح سوچ رکھنے والا نہ ہو تو آپ اپنے راستوں پر صحیح طور سے چل کر منزل تک نہیں پہنچ سکتے. میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں ناظرین جو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے MD ہیں، یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، محترم جناب اشفاق خلیل صاحب. میں اشفاق صاحب دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا، آپ کے اعتماد کا. ظاہر ہے آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ کی سپرویژن میں یہ ٹرانسمیشن ہم نے کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی لیڈرشپ میں ہمیں یہ اوپن اسپیس نہ دیتے یا آزادی نہ دیتے اور ہم پر اعتماد نہ کرتے تو اس طرح کی ٹرانسمیشن ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جیسی شخصیات کا سایہ PTV پر سلامت رکھے تاکہ ہم اسی انداز سے اور اچھا کام کر سکیں. اور آخر میں ناظرین، ظاہر ہے سب سے پہلے تو رب کا فضل اور اس کا شکر ہے، لیکن میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو کیمرے کے اس طرف موجود ہیں. آپ اگر ہمیں نہ دیکھتے، پسند نہ کرتے اور اپنا فیڈ بیک نہ دیتے تو یقیناً ایک اچھی ٹرانسمیشن ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. اسی انداز سے PTV کے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے لیے دعا کیجیے کہ ہم اس سے بہتر ٹرانسمیشنز آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ PTV اس مقام پہ آ کے آپ کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائے جو مقام آپ PTV کا دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. اور آج بات ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور ایک ایسے تخت کی جو 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، سونے چاندی جواہرات سے مزین ہے، 7 دروازوں کے اندر بند ہے، 2500 کلومیٹر دور ہے، ایک
آنکھ جھپکتی ہے اور اس جھپک کے اندر وہ جو 2500 کلومیٹر کے قریب تقریباً دور ہے وہ یمن سے بیت المقدس میں سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتا ہے نا کمال بات. بتاتے ہیں آپ کو ایک مختصر صفحے کے بعد. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پیالہ کس چیز کا ہے. تو اس پیالے کے اندر 27 پرچیاں ہیں. ہاں جناب 27 پرچیاں. اچھا جی یہ 27 پرچیاں کس چیز کی ہیں؟ ان میں 27 نام ہیں ناظرین. نام کس چیز کے ہیں؟ تو وہ نام ان ونرز کے ہیں جو فرسٹ رمضان سے لے کے 27 رمضان تک اسپیچ کمپٹیشن میں جیتتے رہے. اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جتنے بھی ونرز ہوں گے لاسٹ ڈیز میں ہم انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے سے 3 ونرز کو 3 مختلف انعامات دیں گے. پہلا انعام بائک کا ہے ناظرین جو کہ اسپانسر کیا ہے مرحبا گل بہار نے, اور ان کی طرف سے یہ پہلے جو ونر ہوں گے فرسٹ جو پرچی نکلے گی ان کو انشاءاللہ یہ بائک جائے گی. دوسرے جو ونر ہوں گے یعنی جو سیکنڈ پرچی نکلے گی ان کو نیلسن پینٹس کی طرف سے واشنگ مشین جائے گی, اور جو تیسرے ونر ہیں ان کو گل بہار کی طرف سے یہ LED جائے گی. تو آئیے جی اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں, اپنی دھڑکنوں کو تھامیے. دیکھیے جی 27 کنٹیسٹنٹس اس وقت مجھے یقین ہے کہ اسکرین کے اس طرف ہوں گے اور ان کے پیرنٹ بھی ضرور موجود ہوں گے. تو پہلی پرچی میں اٹھانے جا رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ کس خوش نصیب کے حصے میں مرحبا گل بہار کی بائک ہے, اور یہ نام ہے سارم شیرازی کا. سارم شیرازی آپ کو بہت بہت مبارکباد, آپ کے والدین کو بہت بہت مبارکباد. آپ کے ساتھ مرحبا گل بہار کی یہ بائک جو اس وقت موجود ہے یہ انشاءاللہ جائے گی. اچھا جی اب دوسرے جو ونر ہیں یعنی دوسرے جو خوش نصیب ہیں دیکھیں کہ وہ کون قرار پاتے ہیں اور کس کے نصیب میں یہ جو نیلسن پینٹس کی واشنگ مشین ہے وہ آتی ہے. اور دوسرے جو ونر ہیں وہ جناب ہیں تکبیر حسین. تکبیر حسین صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد, آپ کے گھر والوں کو بہت بہت مبارکباد. آپ کے ساتھ جائے گی نیلسن پینٹس کی یہ واشنگ مشین انشاءاللہ. اور اب آئیے تیسرے نام کی طرف چلتے ہیں جو کہ آخری نام ہے, اور دیکھیں کہ آخری انعام کس کے نصیب میں جاتا ہے. اور آخری انعام جا رہا ہے جناب والا شعیب ملک صاحب. شعیب ملک صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ کو انشاءاللہ مرحبا گل بہار کی طرف سے یہ LED جائے گی. لہٰذا بائک ہوئی سارم شیرازی صاحب کی, اور جو واشنگ مشین ہوئی وہی تکبیر حسین صاحب کی, اور جو LED ہے وہ پہنچے گی انشاءاللہ شعیب ملک صاحب کو. تینوں کو میری جانب سے PTV کی جانب سے بہت بہت مبارکباد. ہمارے ساتھ رہے ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, لوٹ کے انشاءاللہ قصص القرآن کا آغاز کرتے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات میں 29ویں شب ہے یعنی 5ویں تاکرات اور ممکنہ شب قدر. ناظرین آغاز کرتے ہیں. آج کا قصہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے ناظرین. انٹرسٹنگ اس اعتبار سے تخت بلقیس کا معاملہ ہے, اور یمن میں بلقیس موجود ہے ملکہ سبا. ان کا تخت تقریباً 80 گز لمبا 40 فٹ چوڑا, اور جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں تو 7 دروازوں کے اندر اس کو سیکیور کر کے گئی, اور باہر جو ہیں مطلب پہرے دار الگ کھڑے ہوئے تھے. اب سوچئے کہ تقریباً کوئی 2500 کلومیٹر جو ہیں وہ اندازاً یہ فاصلہ بنتا ہے, لیکن پلک جھپکنے میں ناظرین پلک جھپکنے میں وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا. کیسے تھا سنیے. پہلے تو ذرا انٹروڈکشن ہو جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام ناظرین آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں. یہ اپنے والد محترم کے جانشین ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم و نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا. آپ تخت سلطنت پر 40 برس تک جلوہ گر رہے. جن و انس, شیاطین اور پرند تمام ہی جو ہیں
اس سب پر آپ کی حکومت تھی اور آپ سب کی زبانیں جانتے تھے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساری زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ مور کی آواز کو سن کر آپ نے کہا کہ یہ کبھی کہہ رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کبھی آپ ہدہد کی آواز سنتے تو آپ کہتے کہ اے گناہ گار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر۔ قمری کی آواز سن کے ناظرین آپ بتاتے کہ یہ صحیح پڑھ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ چیل کو بولتے ہوئے سنتے تو آپ یہ بتاتے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ رب کے بغیر ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ تیتر کی آواز کو سنتے تو آپ کہتے کہ یہ کہہ رہا ہے جو خاموش رہا وہ سلامتی میں رہا۔ اور مرغی کی آواز سن کر آپ بتاتے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے غافلوں اللہ کو یاد کرو۔ گدھ کی آواز سن کر آپ بتاتے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان جتنا چاہے تو زندہ رہے، آخر تجھے موت آنی ہے۔ عقاب کی آواز سن کر آپ بتاتے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے دور رہنے میں ہی انس ہے۔ مینڈک کی آواز سن کر آپ بتاتے کہ یہ پڑھ رہا ہے سبحان ربی القدوس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف سورہ سعد کی آیت نمبر 30 میں یوں فرمایا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو یعنی فرزند سلیمان علیہ السلام بخشا، وہ کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ بڑی کثرت سے توبہ کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، پرندوں اور ہوا پر حکومت عطا کی تھی۔ ناظرین کیا کمال طاقت اور حکومت آپ کی تھی کہ سب آپ کے زیر نگی تھے، سب آپ کے تابع تھے، اور مختلف امور میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت بجا لاتے تھے۔ روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی جگہ پر اترتے تو ہدہد وہاں پانی کی جگہ کے بارے میں باقاعدہ بتا دیا کرتا تھا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت ہے ناظرین کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی کو باقاعدہ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ یہ سب میرے رب کی شان ہے ناظرین، اور پانی کے قریب یا دور ہونے کی جگہ جو باقاعدہ اس کے بارے میں جان لیا کرتا تھا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کرتا، پھر جنات باقاعدہ آتے، چونکہ ظاہر جنات بھی آپ کے تابع تھے، اور اس جگہ کو باقاعدہ کھود کر تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے پانی نکال لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پاور آپ کو عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام ایک جگہ اترے اور انہیں پانی کی کچھ حاجت ہوئی، مگر ہدہد جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آیا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہو گیا ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ نمل کی آیت نمبر 20 میں اور 21 میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، یا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے بغیر اجازت غائب ہونے پر ضرور سخت سزا دوں گا، یا اسے ضرور ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے پاس اپنے بے قصور ہونے کی واضح دلیل لائے گا۔ آخر کار ناظرین ہدہد زیادہ دیر تک غیر حاضر نہ رہا، بلکہ جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا، اور انتہائی ادب و عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی طلب کر کے عرض کرنے لگا کہ اس واقعے کو ناظرین قرآن پاک نے سورہ نمل میں آیت نمبر 22 تا 26 میں یوں بیان کیا ہے۔ پس وہ تھوڑی ہی دیر باہر ٹھہرا تھا کہ اس نے حاضر ہو کر عرض کی مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس پر شاید آپ مطلع نہ ہوں، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو پایا ہے جو ان یعنی ملک سبا کے باشندوں پر حکومت کرتی ہے، اور اسے ملکیت و اقتدار میں ہر ایک چیز بخشی گئی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال بد ان کے لیے خوش نما بنا دیے ہیں، اور انہیں توحید کی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پا رہے، اس لیے روکے گئے کہ وہ اس اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہوں جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ حقائق اور موجودات کو باہر نکالتا یعنی ظاہر کرتا ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم آشکار کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہی عظیم تخت اقتدار کا مالک ہے۔ روایات میں ہے ناظرین کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی جانب سے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی طرف۔ آخر اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناظرین ایسا کیا لکھا تھا کہ وہ ملکہ سبا پیغام توحید سننے کے لیے تیار ہو گئی؟ یہ ایک سوال تاریخ میں رہا، اور اس کا جواب بھی ناظرین ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس پر سلام جو ہدایت قبول کرے۔ اس کے بعد مدعا یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور میری بارگاہ میں اطاعت گزار ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ اس خط پر ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی اسٹیمپ یعنی اپنی مہر لگائی اور ہدہد کو ہدایات کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ نمل کی آیت نمبر 28 میں یوں بیان کیا ہے کہ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے،
پھر ان کے پاس سے ہٹ آ یعنی پیچھے ہو جا، پھر دیکھ کہ وہ کس بات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چنانچہ ناظرین حدود وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا۔ اس وقت ملکہ بلقیس کے گرد اس کے عمراء اور وزراء کا باقاعدہ ایک مجمع تھا، یعنی کوئی میٹنگ ظاہر ہے، کوئی مجلس ہو رہی ہوگی۔ حدود نے ناظرین وہ خط ملکہ بلقیس کی گود میں ڈال دیا۔ ملکہ بلقیس نے وہ خط دیکھ کر اپنے حاضرین سے جس طرح مخاطب ہونا چاہا اس طرح سے مخاطب ہوئی، اور اس کو قرآن نے باقاعدہ ریکارڈ کیا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 29 تا 31 میں یوں بیان ہوتا ہے کہ ملکہ نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک نامہ بزرگ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بے حد مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ تم لوگ مجھ پر سربلندی کی کوشش مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے ناظرین اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس سے ملکہ نے جانا کہ خط بھیجنے والے جلیل قدر بادشاہ ہیں اور اس خط کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے مضمون کو سن کر ناظرین ملکہ بلقیس اپنے مملکت کے وزراء کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس بات کو قرآن مجید نے سورہ نمل کی آیت نمبر 32 میں یوں بیان کیا ہے۔ ملکہ نے کہا، اے دربار والو، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو۔ میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس امر کے موافق یا مخالف گواہی دو۔ سرداروں نے ملکہ کو جواب دیا کہ اگر ملکہ کی رائے جنگ کی ہو تو ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم بہادر بھی ہیں اور شجاع بھی ہیں، قوت و توانائی والے ہیں، کثیر فوجیں رکھتے ہیں اور جنگ آزما ہیں اور جنگی لوگ ہیں۔ مزید یہ رائے اور مشورہ دینا ہمارا کام نہیں، کیونکہ ظاہر فیصلہ جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اب صاحب عقل ہیں، صاحب تدبیر ہیں اور ہر حال میں ملکہ کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ جب ملکہ بلقیس نے ناظرین یہ دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا، اور جنگ نے جو نتائج سامنے رکھنے تھے وہ ان کے لیے مناسب نہ تھے۔ اس نے بتایا کہ تمہارے لیے جنگ کسی بھی صورت صحیح نہیں، اس میں ملک اور اس کے باشندوں کی مکمل طور پہ تباہی بھی ہے اور بربادی بھی ہے۔ اس بات میں ملکہ بلقیس کی دانائی ناظرین باقاعدہ چھلکتی ہے، اور اس بات کو قرآن مجید نے سورہ نمل کی آیت نمبر 34 میں یوں بیان کیا۔ ملکہ نے کہا کہ بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ تحائف بھیجے جس کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہو جائے، یعنی وہ ٹیسٹر لگانا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ معاملہ کیا ہے، کہ ظاہر ہو جائے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں یا نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اس لیے اگر سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ اور کسی بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ہم ان کے دین کی پیروی کریں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اپنے قاصد کو ایک خط دے کر روانہ کیا اور اس کے ساتھ کثیر مال و دولت کے تحفے ساتھ بھیجے، اور اس بات کا انتظار کرتی رہی کہ قاصد کیا پیغام لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ جب ملکہ ناظرین اپنے سرداروں سے مشورہ کر رہی تھی اور تحفے بھیجنے کی تیاری کر رہی تھی تو حدود یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، یعنی حدود تو ایکچولی سمجھ لیجئے دوسرے لفظوں میں سلیمان علیہ السلام کا انفارمر تھا نا ناظرین، یعنی انٹیلیجنسیا تھی بیسیکلی، اور وہ انٹیلیجنسیا کا کام کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ تو وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سارے ماحول کو بغور دیکھ رہا تھا اور اس کو آبزرو کر رہا تھا، اور دیکھنے کے بعد اس نے جو ہے وہ آگے جا کے ظاہر پیغام دینا تھا۔ تو سب کچھ دیکھنے کے بعد حدود جو تھا ناظرین وہ وہاں سے چل دیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تمام حالات کی خبر پہلے ہی پہنچا دی۔ جب ملکہ بلقیس کا قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے جو گفتگو فرمائی، اس گفتگو کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 36 میں یوں بیان کیا۔ سو جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے سے فرحاں اور نازاں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ناظرین لے کر قاصد ملکہ بلقیس کے پاس واپس روانہ ہو گیا اور تمام واقعات سنائے تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ بے شک سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور ہم میں ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، یعنی وہاں اس نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اب یہ منظرنامہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ پیغام پہنچا ہے وہاں اس نے انسٹنٹ یہ فیصلہ کر لیا کہ ہماری طاقت بالکل نہیں ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کر سکیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی ہیں۔ پھر ملکہ بلقیس ناظرین ایک بہت بڑا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نہیں بلکہ ملاقات کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ جب ملکہ بلقیس ناظرین راستے میں تھی تو سلیمان علیہ السلام نے اب ایک منظرنامہ اور آ رہا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے، اور بڑا کمال منظرنامہ ہے ناظرین۔ اپنے درباریوں سے فرماتے ہیں کہ کوئی ہے
جو ملکہ کا تخت حاضر کر سکے تاکہ ہم اسے معجزہ دکھائیں اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت مکمل طور پر ظاہر ہو جائے کہ معجزہ نبی کی صداقت پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 38 میں یوں بیان کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ سلیمان علیہ السلام کی ناظرین بات سن کر ایک بہت بڑا طاقتور جن، کہا جاتا ہے کہ اس کا قد جو ہے وہ پہاڑوں سے بھی اونچا تھا، پہاڑوں سے بھی اونچا تھا، بہت ہی بڑا اور طاقتور تھا۔ اس نے عرض کی کہ وہ ملکہ بلقیس کے تخت کو حاضر کر سکتا ہے، جسے قرآن پاک نے سورہ نمل کی آیت نمبر 39 میں یوں بیان کیا ہے کہ قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ یعنی اس نے کہا کہ ابھی آپ کی مجلس ختم ہوگی، یعنی جیسے آپ کی مجلس ختم ہوگی اس سے پہلے میں لانے پر قادر ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس سے بھی جلدی تخت حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے ناظرین آپ کے سامنے آپ کا وزیر تھا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ میں پلک جھپکنے، آپ سمجھ رہے ہیں بات، پلک جھپکنے، بہت توجہ سے سنیے گا بات کو، پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ یعنی جن کا کلیم یہ تھا، اب انسان اور جن کی طاقت کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ پروردگار نے جنات کو زیادہ پاور نہیں دی، انسانوں کو زیادہ پاور دی ہے ناظرین۔ یعنی وہ دیو ہیکل جن جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت لے کے آ جاؤں گا۔ وہ جو آصف بن برخیہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دوں گا، جس پر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوں گے۔ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اسم اعظم کے ذریعے دعا کی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں اس طرح بیان کیا ہے کہ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا۔ کیا تھا؟ کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا سو وہ محض اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے۔ اچھا ناظرین، اب یہاں پر ذرا ذہن میں رکھیے گا، اب میں آپ کو سچویشن سمجھاتا ہوں۔ یہ بات تو میں نے کر دی نا، ظاہر ہے قرآن پاک نے بیان کی، اور قرآن سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں موجود ہیں، لیٹس اسیوم سلیمان علیہ السلام فلسطین میں موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، اور وہ جو تخت بلقیس ہے وہ یمن میں موجود ہے۔ ناظرین کہا یہ جاتا ہے، اس وقت آپ جا کر گوگل کیجئے ڈسٹینس بٹوین یمن اور پیلسٹائن، آپ لکھیے تو آپ کے سامنے جو اس کا ڈسٹینس آئے گا وہ آلموسٹ 2500 کلومیٹرز آئے گا۔ کتنا آئے گا؟ 2500 کلومیٹرز آئے گا ناظرین۔ اب یہ 2500 کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہے۔ جن کہتا ہے مجلس ختم ہونے سے پہلے، آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پلک جھپکتے ہی جو ہے میں پیش کر دوں گا۔ یہ تخت ناظرین جس وقت ملکہ بلقیس چلی ہے تو روایات بتاتی ہیں کہ اس نے 7 دروازوں کے اندر، اپنے محل کے 7 دروازوں کے اندر اس کو بند کیا تھا، یعنی اتنی سیکیورٹی میں بند کیا تھا۔ باہر اس کے پہرے دار بھی کھڑے کیے تھے۔ 80 گز وہ لمبا تھا، 40 گز وہ چوڑا تھا، سونے اور چاندی کا تھا، جواہرات اعلیٰ قسم کے اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، یعنی وہ الٹیمیٹ، یہ یوں کہیے کہ بیونڈ دی امیجنیشن، وہ تخت بیونڈ دی امیجنیشن تھا، اتنا لمبا چوڑا بھاری اور سونے چاندی کا تخت، جو کہ 7 دروازوں کے اندر، محل کے 7 دروازوں کے اندر ہے، اور باہر سارے سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوئے۔ کتاب کا تھوڑا سا علم تھا آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ تخت ناظرین 2500 کلومیٹر کا فاصلہ پلک جھپکتے ہی طے کر کے آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ ہوا میں اڑ کر آیا؟ نہیں، وہ ہوا میں اڑ کے نہیں آیا ناظرین، تو پھر کہاں سے آیا؟ جواب یہ ملتا ہے کہ وہ زیر زمین آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقت عطا کی ہے ناظرین کہ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسم اعظم پڑھا، یعنی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کے ذریعے سے پہلے وہ جو تخت تھا وہ زمین کے اندر گیا، یعنی ان کے محل میں زمین کے اندر گیا، اس کے بعد زمین سے وہ ٹریول کرتا ہوا 2500 کلومیٹر ٹریول کر کے پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے ساتھ نمودار ہو گیا۔ یہ ہے اصل واقعہ ناظرین، وہ ہوا میں نہیں آیا تھا، وہ زمین کے راستے زیر زمین آیا، اور پلک جھپکتے ہی ناظرین
سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھا. اچھا، تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس تخت کی شکل و صورت مکمل طور پہ تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ ملکہ بلقیس اپنا تخت پہچان پاتی ہے کہ نہیں. جب ملکہ بلقیس ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بالکل سامنے موجود تھا. ملکہ سے کہا گیا کہ کیا یہ آپ کا جو تخت ہے وہ ایسا ہی تخت ہے؟ ملکہ نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے. اس جواب سے ملکہ بلقیس کی جو عقل تھی ناظرین اس کا بھی کمال معلوم ہو گیا. پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ واقعی آپ ہی کا تخت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملکہ، آپ کو دروازے بند کرنے 7 دروازے بند کیے تھے نا، دروازے بند کرنے، انہیں تالا لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ ملکہ بلقیس نے ناظرین فوراً اطاعت قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ کی نبوت کا صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے حدود کے واقعے سے اور قاصد سے مل چکی تھی اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی. اس واقعے کو ناظرین قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیت نمبر 41 اور 42 میں یوں بیان کیا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس ملکہ کے امتحان کے لیے اس کے تخت کی صورت اور حیت بدل دو، ہم دیکھیں گے کہ آیا وہ پہچان کی راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. پھر جب وہ ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے اور ہمیں اس سے پہلے ہی نبوت سلیمان کے حق ہونے کا علم ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو چکے تھے. تخت میں تبدیلی کر کے ناظرین ملکہ بلقیس کی ظاہر عقل کا امتحان لینا مقصد تھا، اسی لیے ظاہر اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ اب تم صحن میں جو ہے باقاعدہ داخل ہو جاؤ. اچھا، صحن کا جو منظر نامہ ہے وہ بھی بڑا مختلف تھا کہ صحن ایک بہت ہی صاف، نیٹ اینڈ کلین، ٹرانسپیرنٹ شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے ناظرین پانی جاری تھا. آپ کوئی شیش محل اگر آپ کے ذہن میں آتا ہو آج کے دور میں، یعنی بالکل فرش جو تھا اس کا پورا فلور جو تھا وہ شیشے کا تھا اور نیچے جو ہے پانی بہ رہا تھا جس کے اندر مچھلیاں تیر رہی تھی. اب آپ ازیوم کیجئے کہ کس لیول کا وہ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تیار کیا ہوگا. اس صحن کے وسط میں ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاہی تخت لگا ہوا تھا جس پر آپ مکمل طور پہ جلوہ افروز تھے. جب ملکہ نے اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی شاید بہت ہی گہرا پانی ہے، بہت ہی گہرا پانی ہے، اس لیے فوراً اپنی پنڈلیوں سے کچھ کپڑا اونچا کر لیا تاکہ پانی میں چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے فرمایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا ایک ملائم صحن ہے. یہ سن کر ملکہ بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لی اور یہ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے یقین کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ کی طرف سے ہے اور ان عجائبات سے ملکہ بلقیس نے اللہ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا. بس ناظرین بات یہیں ختم ہوتی ہے. کہنے کا مقصد صرف اتنا ایک جملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی پاور دی ہے. انسان اگر صحیح طور سے اپنی اسپریچول پاور کو استعمال کرنا چاہے تو یقین مانے آج بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں انشاءاللہ اور مزید آپ سے گفتگو کرتے ہیں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات سحری کا موقع 1447 ہجری سن 2026 اور 29ویں شب بھی ناظرین اپنے اختتام کو پہنچی، یعنی ہم نے 29واں روزہ اختیار کر لیا. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اگر واقعتاً یہ شب قدر تھی تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے. 2 شخصیات موجود ہیں اور ظاہر آخری لمحات ہیں ناظرین، تو ہم نے چاہا ذرا اس کیف و سرور کے ساتھ رخصت لیں جو کیف و سرور آپ کو ان فضاؤں میں لے جائے جو مدینہ پاک کی فضائیں. پہلی شخصیت جناب خرم حبیب صاحب اور دوسری شخصیت محترمہ ندا زیدی صاحبہ. دونوں کو خوش آمدید. السلام علیکم. تو خرم بھائی کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ حضرت کا بڑا خوبصورت بسم اللہ. پیش کر رہا ہوں. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیے. اور ظاہر ہے ندا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کوئی کلام اس موقع پر آپ بھی پیش کیجیے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. اللہ کرے کہ ہمیں مدینہ پاک میسر آ جائے. اللہ کرے کہ ہمیں جمعے کا دن میسر آ جائے. اللہ کرے کہ ہمیں سایہ گنبد خضرا میسر آ جائے.
اور اللہ کرے کہ ہمیں شہادت کی موت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں نصیب ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کے حوالے سے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بروز محشر اس کی شفاعت کروں گا۔ امام العاشقین امام مالک علیہ رحمہ ناظرین، اگر ان کا ذکر پاک اس وقت نہ ہو تو پھر لطف نہیں آئے گا۔ وہ مدینہ پاک کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، آپ کو معلوم، چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک فرض حج کیا تھا اور دوسرا حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، ایک فرض حج کر چکے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ امام آپ مزید حج کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں اس ڈر سے نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ پاک سے باہر نکلوں اور اجل کا وقت آ جائے اور موت مجھے مدینہ پاک کے باہر سے لے جائے، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ پاک میں مرے وہ مدینہ پاک میں مرے۔ اور ان کے ادب کا ناظرین معاملہ پتہ ہے کیا تھا؟ ان کے ادب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مدینہ پاک کی سرزمین پہ اپنے قدم نہیں رکھا کرتے تھے، گو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے درس دیا کرتے تھے، لیکن مدینہ پاک کی دیواروں سے لگ لگ کے چلا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قدم کسی ایسی جگہ نہ پڑ جائے کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین ہوں اور میں بے ادبوں میں شمار ہو جاؤں۔ مدینہ پاک پہ سواری پہ بھی سفر نہیں کرتے تھے، بڑے اعلیٰ و عرفہ ان کے پاس گھوڑے تھے، ترکی نسل کے گھوڑے تھے۔ امام شافعی علیہ رحمہ انہی کے دور کے ہیں۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ سے ایک دفعہ ملاقات کے لیے گئے تو گھوڑوں کا ذکر ہوا، تو امام شافعی علیہ رحمہ نے ان کے گھوڑوں کی بڑی تعریف کی، آپ نے سارے گھوڑے ان کو توفتاً دے دیے۔ تو کہا کہ اے امام ایک تو رکھ لیجیے۔ فرمایا نہیں، میں مدینہ پاک پر سواری پہ سفر نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدمین شریفین رکھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں گستاخوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور آپ کو معلوم ہے رفع حاجت کا معاملہ ان کا کیا تھا کہ جب وہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے تو بہت آہستگی کے ساتھ وسینٹی سے باہر نکلتے تھے مدینہ پاک میں، بہت آہستگی کے ساتھ، اور جب رفع حاجت کر کے آتے تو بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رفع حاجت کے لیے بہت تیزی سے باہر جاتے، اور جب فارغ ہو جاتے تو پھر بہت آہستگی کے ساتھ آتے۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا یہ اس لیے میں آہستہ جاتا ہوں کہ اگر موت کا وقت آ جائے تو میرا قدم مدینہ پاک میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے کہ مدینہ پاک میں مرے مدینہ پاک میں مرے۔ اور جب وہ فارغ ہو جاتے تو بہت تیزی سے اس لیے آتے تھے کہ کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر وقت آ چکا ہے موت کا تو میں چاہتا ہوں کہ میرا قدم مدینہ پاک کے اندر ہو۔ یہ ہے ناظرین مدینہ پاک۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس مدینہ پاک کی مٹی کو عطا کر دے جو اس کائنات کی افضل ترین مٹی ہے۔ اجازت دیجیے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کو پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے، بہت دعا کیجیے، پاکستان کے محافظین کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، ایک ایک سپاہی کے لیے ناظرین جو اس وقت 25 کروڑ عوام کی محافظت کر رہا ہے، ہر ایک کے لیے دعا کیجیے، اور دعا کیجیے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں کو تیار کر کے ملک کی محافظت کے لیے بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں۔ رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا محسان ہے، رمضان رمضان پاکستان اللہ کا محسان ہے، رمضان پاکستان۔ غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے، کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے، دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے، رمضان پاکستان اللہ کا محسان ہے، رمضان پاکستان۔
کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو، خلق خدا کو دیکھو اللہ یا